الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کی آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اہل بیت صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھومتے ہوئے ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ تمام کو عید الاضحیٰ کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، جو آج کا دن بھی قربانی کا ہی دن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قبل اس کے کہ آج کچھ باتیں آپ کو مدینہ پاک کے مبارک شہر کے بارے میں، وہاں کی آب و ہوا کے بارے میں، مدینہ منورہ کی مٹی کے بارے میں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زیارت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو آپ سنیں، سمجھے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور میں اکثر جو ہے یہ عادت رہی ہے کہ جب بھی بیان شروع کرتا ہوں تو درود پاک کی فضیلت سنا کر بیان کو آگے بڑھاتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان باتوں میں اثر داخل فرمائے، لوگ اس پہ غور سے سنیں اور سمجھے عمل کریں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے
رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ذات پر 70 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ پھر رحمت کونین علیہ السلام فرماتی ہے صرف اس سے وہی دشمنی کرے گا جس کے دل میں نفاق ہو، منافقت ہو۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتائیے تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر عزت دے، محبت سے بات کرے، اگر ہمارا دشمن بھی ہو تو ہمیں دیکھ کر نرم پڑ جائے اور ہماری عزت کرنے والا ہو جائے، ہم سے محبت کرنے والا ہو جائے۔ تو یہ بہترین وظیفہ درود پاک کا، جو آپ کو درود ہو یاد وہ آپ کثرت سے درود پڑھتے رہے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے جو بھی بیان میں نے بتایا ہے کہ جو درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو داخل فرما دیتا ہے۔ لہٰذا درود پاک کے بے شمار فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی سمجھ میں آئے کہ درود پڑھنے سے سامنے والا کے دل ہمیں دیکھ کر، جو درود پڑھتے رہتا ہے اس کو دیکھ کر سامنے والے کا دل نرم ہوتا ہے، اس کے دل میں محبت آتی ہے۔ لہٰذا درود پاک کے جو بے شمار فضائل اکثر بیان کرتا ہوں کہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو بھی دور فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو بھی دور فرماتا ہے، پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اور درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو کامیابی عطا فرمائے گا، خبر میں بھی اس کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی وہ ضرور کامیاب ہوگا، اور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت بھی درود پڑھنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ لہٰذا اکثر آپ اپنے زبان پر ایک جو وظیفہ، یعنی ہے ایک ہی وظیفہ لیکن ہر بیماری کا اس میں علاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ ہے درود پاک۔ تو لہٰذا درود پاک کی کثرت کرے۔ آپ گھر میں درود اپنے گھر والوں کو کہے کہ خاص طور پر عصر سے لے کر مغرب تک درود پڑھنے لگے گھر میں، تو اکثر دیکھا گیا جو گھر میں بیٹھ کر گھر والے خود عصر سے مغرب کے درمیان درود پڑھتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان گھر میں خیر اور برکت کو داخل فرماتا ہے، اور وہاں کے بلائیات اس گھر سے بلائیوں کو اٹھا لیتا ہے، مصیبتوں کو ختم فرماتا ہے۔ لہٰذا درود پاک کی کثرت خود بھی کریں، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کا بھی یہ ذہن بنائے، مزاج بنائے کہ وہ بھی درود پاک کی کثرت کریں۔ آئیے محبت اور عقیدت سے پھر سے ایک مرتبہ ہم سب کے پیارے آقا اور مولا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سن کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، مبارک حج کا مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً حاجی جو حجاج کرام حج کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کا حج بھی مکمل ہو چکا ہے، کیونکہ حج جو ہے اصل میں 4 دن کا نام ہے، 8، 9، 10، 11۔ تو وہاں پر کے حساب سے تو 11 تاریخ ہو چکی ہے، مکے میں اس وقت 12 تاریخ ہے چاند کی، لہٰذا وہاں پر مکمل حج ہو چکا ہے، حاجی جو ہے حج بھی کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ مبارک حج کے دن جو ہے یہ ان دنوں میں جو یہ 9 کا دن اور 9 کی جو رات آتی ہے، یہ دن اور رات یوم عرفہ کا دن اور 10ویں شب، یعنی جس دن صبح عید ہوتی ہے، وہ تو حاجیوں کے لیے، حج کرنے والوں کے لیے وہ دن اور وہ رات شب قدر سے بھی افضل ہے، شب قدر سے بھی ان کے لیے اہمیت والا دن ہوتا ہے یوم عرفہ کا دن اور رات مزدلفہ کی رات۔ وہ اس لیے کہ شب قدر تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ شب قدر کو چھپا دیا گیا ہے، لہٰذا رمضان مبارک کے آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم ہے، لیکن ایگزیکٹ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ رات ہے، لیکن آخری 10 راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔
اس لیے لوگ رمضان جیسے مبارک مہینے میں آخری 10 دن کے اعتکاف مسجد میں بیٹھ کر شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، لیکن ایگزیکٹ ہم بتا نہیں سکتے کہ شب قدر کون سی دن اور کون سی رات کو ہے، لیکن یوم عرفہ، یوم حج، وہ یہ مبارک دن ہے جو سارے حجاج کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن ہے اور یہ رات ہے، کیونکہ یوم عرفہ جب حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور سارا دن وہاں گزارتے ہیں، سورج ڈوبنے تک عرفات کے میدان میں حاجی وہاں سارا دن ٹھہرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو احادیث پاک میں آتا ہے کہ عرفات کا دن جب ختم ہوتا ہے، یعنی سورج ڈوبتا ہے، دن چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے کبیرہ یعنی حقوق العباد والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی گارنٹی دن بھی معلوم ہے، اور احادیث پاک میں آتا ہے کہ وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ جو عرفات کے میدان میں رہ کر یہ سوچے کہ میرے تو گناہ بہت ہے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے، ایسا سوچنے والا خود گناہ گار ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور بضرور عرفات میں ٹھہرنے والے کے سارے حاجیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا شب قدر جو ہے اگر کسی کو مل جائے تو اس کے بھی گناہ معاف ہوتے، لیکن صغیرہ گناہ معاف ہوتے، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن حاجیوں کے اللہ یوم عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا حاجیوں کے لیے عرفات کا دن اور مزدلفہ کی رات جو ہے یہ ان کے لیے شب قدر سے بھی زیادہ اہمیت والا اور اہم دن اور رات ہوتا ہے۔ ایک تو عرفات میں یہ حاجیوں کے اللہ حقوق العباد کو معاف فرما دیتا ہے، اور مزدلفہ جب حاجیوں کو حکم کیا ہے جب سارا دن وہ عرفات کے میدان میں کھڑے، سورج ڈوب جائے، پھر وہ وہاں سے نکل کر بالکل قریب ایک اور میدان ہے مکہ میں، اس میدان کا نام ہے مزدلفہ، وہاں پر حاجیوں کو رات گزارنا ہوتا ہے، یہ ہر حاجی کو وہاں رات گزارنا ہوتا ہے۔ لہٰذا مزدلفہ کی رات میں جب بندہ آ کر ٹھہرتا ہے تو جیسا ہی وہ ساری رات گزر جاتی ہے تو اس رات میں اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کے حقوق العباد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا یہ شب یعنی حاجیوں کے لیے یوم عرفہ اور یوم عرفات کا دن اور مزدلفہ کی رات، فون جیب میں رکھو بیٹا، نہیں بچے فون جیب میں رکھو، اگر کچھ کام ہے تو باہر جا کے کر لے کے آؤ۔ لہذا حاجیوں کے لیے عرفات کا دن اور رات جو ہے یہ گارنٹی ہے، اتھینٹک بات ہے، 100% ہونے والی بات ہے کہ عرفات کے دن حاجیوں کے حقوق العباد کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، اور مزدلفہ کی رات میں حاجیوں کے حقوق العباد کے گناہوں کو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ حقوق اللہ کیا ہے اور حقوق العباد کیا ہے، تو دیکھیں اس کو بھی ایک تھوڑی سی تفصیل سمجھ تاکہ آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے کہ میں کہہ رہا کیا ہوں، کہ حاجیوں کے کس گناہ کو اللہ معاف کرتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے بتاؤں کہ عرفات کے میدان میں جب حاجی ٹھہرتا ہے وہاں حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں پر اللہ کے کچھ حق ہے، اللہ نے ہم پر کچھ حق رکھے ہیں، وہ حق ادا کرنا ہر مسلمان پر لازمی اللہ کا حکم ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کے حقوق، یعنی حقوق اللہ۔ اللہ نے ہم پر حق رکھے ہیں، کیا؟ نماز، روزہ، یہ اللہ کے حق ہے جو ہر مسلمان کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا 5 ٹائم کی، روزہ ادا کرنا، رمضان جیسے مبارک مہینے، اگر مالدار ہو تو زکوٰۃ دینا، اور پیسہ ہو تو حج ادا کرنا، تو یہ غریبوں یتیموں یہ ایسی یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر حق رکھا ہے کہ ہم یہ حق ادا کریں۔ اور کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اور جو ہے کئی نمازیں چھوڑا، کئی بار روزے چھوڑ دیا، اس کے جو گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ حج کے لیے چلے جائے اور عرفات کا دن اس کو مل جائے تو یہ جو نماز نہیں پڑھنے کے اس کو گناہ تھے اس کے وہ کھانے پر،
اور روزہ نہیں رکھنے کی وجہ سے اس کو کھانے پر گناہ تھے، لیکن جیسے ہی حاجی عرفات کے میدان میں جاتا ہے ان گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی حقوق اللہ کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ ہوگا اللہ کے حقوق، اور ایک ہے حقوق العباد، یعنی یہ تو میں نے اپنے بتا حقوق اللہ کیا ہے، اللہ کے حقوق، اللہ نے ایمان والوں پر کچھ حق رکھے وہ بتا دیا میں نے آپ کو۔ ایک ہوتا ہے حقوق العباد کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق اللہ نے رکھے، کہ تم جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو مارنا یا اس کا مال لوٹنا، یہ گالی دینا، یہ حرام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا نہ مال لوٹ سکتا ہے، نہ اس کو گالی دے سکتا، نہ اس کو قتل کر سکتا، یہ حرام ہے۔ جو ایسا کرے گا تو وہ حقوق العباد والا گناہ اس کو ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے اپنے حق تو معاف کر سکتا ہے۔ ایک بندہ اگر نماز نہ پڑھے تو یہ اللہ کی مرضی کے معاف کرے یا اس کو سزا دے، اللہ کی مرضی ہے۔ اپنے حق تو اللہ معاف کر سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی اختیار کی بات ہے۔ لیکن اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا حق دبایا، اس کی زمین ہڑپ لی، اس کا پیسہ کھا لیا، اس کو نہا کے قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک جس کا حق اس نے دبایا وہ معاف نہ کرے۔ جب وہ معاف کرے گا تو اللہ بھی معاف کرے گا۔ لیکن جو گناہ اس نے کیے، حقوق العباد، کسی کا حق دبایا ہے، لیکن حاجی مزدلفہ کی رات میں جب جاتے ہیں تو حاجی کے اس گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حقوق العباد، بعض لوگ جب یہ حدیث سنتے ہیں کہ مزدلفہ کی رات کو حاجی جو ہے جب رات میں گزارتا ہے مزدلفہ کے میدان میں تو اللہ حقوق العباد کو معاف کر دیتا ہے۔ تو کچھ لوگ کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایک شخص تو میرا حج کرنے گیا ہے لیکن اس نے میرا مال ڈبایا ہے، مجھے قرضہ دینے کا ہے، زمین کھا گئی ہے، عجیب عجیب حرکتیں اس نے کی ہے لوگوں کے ساتھ، کیا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا؟ تو یاد رکھیے، اگر معاذ اللہ کوئی مسلمان کسی کا مال بلا وجہ کی زمین ہڑپ لی، گھر ہڑپ لیا، پیسے کھا گیا، وہ حج کو چلا گیا اور مزدلفہ کی رات میں یقیناً اس کے گناہ معاف ہو گئے، لیکن اس کو آنے کے بعد وہ حق ادا کرنا ہی ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھے آپ، جو حق ادا کرنے میں جو گناہ کیا تھا وہ گناہ معاف ہو گئے، لیکن جب واپس آئے گا حج کر تو اگر کسی نے واقعی اس نے ظلم کیا کسی کے اوپر، اس کے گناہ تو معاف ہو گئے لیکن وہ ظلم کی بھی چیز واپس کرنا ہی ہوگا، اس کی زمین، اس کا پیسہ اس کو واپس دینا ہی ہوگا۔ تو خیر یہ بڑی ڈیٹیل کی تفصیل کی بات ہے، میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ حاجیوں کے لیے عرفات کا دن اور مزدلفہ کی رات شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہوتی ہے۔ تو اس دن اٹھنٹے گناہ معاف ہوتے ہیں جو ان کے لیے گزر چکے ہیں وہ دن اور رات۔ اور پھر وہ قربانی کے دن یعنی یوم نحر کے دن، جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، جو کل کا دن چلے گا یوم نحر، وہاں پر پھر وہ لوگ جو ہے حاجی مینا کے میدان میں پھر واپس جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر جو ہے شیطان کو کنکریاں مار کر جو ہے قربانی دے کر اپنے سر کے بال کو بڑھواتے ہیں، اور یہ ان کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ حج مکمل ہونے کے بعد جو اہم چیز ان کو حاجی کو حج کرنے کے بعد جو سب سے اہم کام ہوتا ہے اور جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے مدینہ پاک کی حاضری۔ بولے محبت سے سنا، مدینہ پاک کی حاضری۔ مدینہ پاک کی حاضری یہ بڑی بہترین چیز ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پاک کی زیارت کے لیے جانا۔ مدینہ پاک کی آب و حیا کیا ہے، وہاں کا شہر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک کے بارے میں، مدینہ پاک کا نام اللہ پاک نے ارض اللہ رکھا، یعنی اللہ کی زمین۔ مدینہ منورہ کا نام قرآن میں ارض اللہ آیا ہے، یعنی یہ وہ زمین ہے جو اللہ کی زمین ہے۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ بھی میں نے نکال کر رکھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ پاک کو ارض اللہ یعنی اللہ کی زمین کہا ہے۔ کیوں کہا یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو لہٰذا مدینہ پاک کی حاضری اب حاجیوں کے لیے سب سے اہم کام ہے۔ اب حاجی جو ہے مدینہ حج ہونے کے بعد تقریباً حاجی مکہ شریف سے مدینہ پاک کی حاضری کو جاتے ہیں۔ برسوں سے یہ چلتے ہوئے آ رہا ہے، آج سے نہیں کئی 100 سال سے کام چلتے ہوئے آ رہا ہے
کہ حج کرنے کے بعد جو ہے حاجی کے تمام حاجی تکلیف ہے کیا سر آپ کرسی میں بیٹھ جائیے اگر آپ کو تکلیف ہے تو ایسا مت بیٹھیے. تو حاجی جو ہے حج کرنے کے بعد جو ان کی اہم عبادت باقی رہ جاتی ہے میری طرف توجہ دے وہ ہے مدینہ منورہ کی حاضری. لیکن آج جو دور چل رہا ہے جو بدبختانہ دور چل رہا ہے اس دور میں وہابی بدعقیدوں نے ایک بات شوشلا پھیلا دیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حاجی حج کرنے کے بعد بس اس کے پاس کوئی بھی کام باقی نہیں رہتا وہ واپس آ سکتا ہے اگر وہ مدینہ منورہ جانے کی نیت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے یہ نیت کر جائے مکہ سے تو حاجیوں کے بارے میں یہ وہابی نے فتویٰ دیا بدعقیدوں نے کہ معاذ اللہ حج کرنے کے بعد حضور کے روضے کی زیارت کی نیت سے جانا یہ شرک ہے. معاذ اللہ شرک سب کیا ہے یعنی شرک کے بارے میں اکثر بیان کر چکا ہوں یعنی صرف مکہ سے مدینہ پاک جانے کو شرک کہا گیا ہے اس نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں ایسی نیت کر مت جاؤ. وہاں بھی کہتے ہیں اگر تم مدینہ جانا ہی چاہتے ہو مکہ سے مدینہ تو نیت یہ کرو کہ میں مسجد نبوی حضور جس مسجد میں آرام کرو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت سے جاؤں گا تاکہ وہاں زیادہ ثواب ملے. لیکن یہ نیت نہیں کر سکتے کہ میں رسول کے روضے کی زیارت کے لیے جاؤں گا. لہٰذا اگر جو رسول کے روضے کی زیارت کے لیے مدینہ جائے مکہ سے تو انہوں نے کہا کہ وہ مشرک ہو جائے گا وہ شرک کرنے والا ہو جائے گا. تو یہ فتوے جو ہے جو پھیلتے ہیں تو میں آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی کا جواب دینے لیکن میں جواب دینے سے پہلے میں آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں یہ باتیں کہ دیکھیں مکہ تو مکرمہ بھی مقدس جگہ ہے مدینہ پاک بھی مقدس جگہ ہے. پہلے جگہوں کی نسبت کو آپ غور کریں نسبت بڑی کمال رکھتی ہے نا نسبت میں اثر ہوتا ہے. آپ غور کریں اگر ایک ہم کپڑے کی دکان پر چلے جائیں وہاں سے اگر ہم اپنے پہننے کے لیے کپڑا نکالیں اور کپڑے میں سے کچھ تھوڑا سا ٹکڑا کاٹ کر ہم نے اس کو قرآن کا غلاف بنا دیا تاکہ قرآن کا غلاف بنا دیا اس کے اندر ایک ہی تھان سے آپ نے کپڑا لیا اس میں سے اپنے لیے لباس بھی پہنا اور اسی کپڑے میں سے تھوڑا بچا کر آپ نے قرآن کا جو ہے غلاف بنا دیا کور بنا دیا. اب مجھے بتائیے آپ اپنے کپڑوں کو تو اتارتے ہیں پھینکتے ہیں لٹکاتے ہیں کھدلتے بھی ہیں لیکن اسی کپڑے کو جس کپڑے سے آپ نے قرآن کا غلاف بنایا ہے اس کی آپ عزت کرتے ہیں. اگر آپ اپنی عقل سے پوچھیں کہ بھائی کپڑا تو ایک ہی تھان کا تھا ایک سے میں نے لباس پہنایا ایک سے قرآن کا غلاف بنایا ہے تو ایک ہی کپڑا لیکن ایک کپڑے کو میں کھدل رہا ہوں پھینک رہا ہوں دھونے ڈال رہا ہوں لیکن دوسرے کپڑے کو ہم عزت دے رہے ہیں ادب دے رہے ہیں اٹھا کر رکھ رہے ہیں. کپڑا تو ایک ہی تھان کا تھا ان دونوں میں فرق کیوں ہو گیا تو ہم یہی ہماری عقل جواب دے گی وہ ایک کپڑا تو ایک ہی تھان کا تھا لیکن ایک کپڑے کو نسبت میرے جسم سے ہو گئی اور ایک کپڑے کو نسبت اللہ کے کلام سے ہو گئی ہے قرآن سے ہو گئی ہے. تو جب قرآن سے جس کپڑے کو نسبت ہو گئی جو کپڑا قرآن کو جس کپڑے کے اندر قرآن کو لپٹ کر رکھا جاتا ہے لوگ مسلمان اس کپڑے کی بھی عزت کرتے ہیں اس کا بھی ادب کرتے ہیں. تو وجہ کیا ہے وجہ نسبت ہے. جو کپڑا قرآن سے جڑ جائے تو اس کی بھی مسلمان عزت بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ کا کلام اس کپڑے سے اندر جڑ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس طرح کلام میں برکت رکھا ہے اسی طرح اس سے جڑنے والے چیز میں بھی اللہ برکت داخل فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی برکت ہے تو اس میں جڑنے والے کپڑے میں بھی اللہ برکت کو داخل فرماتا ہے. یہ نسبت ہے. لوگ کہتے ہیں نسبت کیا کام آئے گی. میں نے کہا دیکھو نسبت کے بارے میں اگر ہم قرآن پڑھ کر دیکھیں تو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے کپڑوں میں بھی برکت داخل فرماتا ہے اور ان کے پہننے والے چپلوں میں ہی اللہ برکت داخل فرماتا ہے. ہاتھ میں پکڑنے والے لکڑی میں اللہ تعالیٰ جو ہے برکت داخل فرماتا ہے. آپ پوچھیں گے یہ زیادہ ہی بات ہو گئی مولانا کہ اللہ کے نیک بندوں کے کپڑوں میں بھی برکت ہوتی ہے نالین میں بھی برکت ہوتی ہے اور ہاتھ میں جو ہے ان کے ہاتھ میں جو لکڑی ہوتی تھی اس میں بھی برکت ہوتی ہے. یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ میں نے کہا یہ معاملہ بھی ہم نے قرآن ہی سے نکالا ہے. آپ قرآن میں سورہ بقرہ جو سب سے بڑا سورہ ہے قرآن میں
سورہ بقرہ، اور اس سورہ بقرہ میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ تابوت کہتے ہیں پیٹھی کو، تابوت سکینہ، اس تابوت سکینہ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو مجھے بتائیے اس تابوت کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کے دور کی امت ہے جس میں سب سے زیادہ نبی آئے ہیں۔ بنی اسرائیل اس زمین پر ایک قوم گزری ہے، لوگ جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی ذکر ہے، سورہ 15 میں پارے میں سورہ بنی اسرائیل بھی آیا ہے، اس سورہ کا نام ہی بنی اسرائیل ہے۔ تو بنی اسرائیل ایک بہت بڑے قوم کا نام ہے جس میں کئی نبی آئے ہیں، کئی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں۔ لہٰذا اس بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی پریشانی آتی، مصیبت آتی، کوئی دشمن پر حملہ کرنا چاہتا اور وہ دشمن طاقتور ہوتا فوج سے، پیسے سے، اور ان کے پاس طاقت نہیں تھی کہ ہم ان سے لڑ سکے۔ مجھے بتائیے ایک بندہ سامنے طاقتور ہے، فوج اس کے پاس زیادہ ہے، اور ایک لوگوں کے پاس فوج نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو عقل یہی کہیں گے نا کہ جو طاقتور ہے وہی جیتے گا۔ لیکن بنی اسرائیل جب یہ دیکھتے تھے کہ سامنے والا طاقتور تو ہے، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، اگر لڑیں گے تو ہار جائیں گے، تو بنی اسرائیل کے پاس ایک پیٹھی تھی، اس پیٹھی کا ذکر اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں کیا ہے۔ اس پیٹھی کو سامنے رکھ کر وہ قوم دعا کرتی تھی کہ یا اللہ اس پیٹھی کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما اور آنے والے دشمن کو رسوا کر دے، ذلیل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دعا کو فوراً قبول کرتا، اور اس پیٹھی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ایسا خوف ڈالتا کہ دشمن قریب آ کر بھاگ جاتے، ان سے لڑ نہیں سکتے تھے، دشمن کو دیکھ کر ہیبت کھا جاتے تھے، ڈر ان کے دلوں میں آ جاتا تھا اور وہ فوراً میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی پریشانی آتی وہ پیٹھی سامنے رکھتے اور دعا کرتے، جب بھی مصیبت آتی پیٹھی سامنے رکھتے، اللہ سے دعا کرتے، جب بھی اگر پانی نہیں پڑتا، بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیت سوکھ رہے ہیں، جانور پانی کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، پھر وہ پیٹھی سامنے رکھ کر کہتے یا اللہ اس پیٹھی میں جو تبرکات ہے تو جانتا ہے کس کے ہے، لیکن میرے مولا اس پیٹھی کے وسیلے سے بارش برسا دے۔ تو دعا کر کر ابھی ہاتھ بھی نہیں پھیرتے، اللہ بارش بھیج دیتا تھا۔ تو مجھے بتائیں اس پیٹھی کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے تابوت سکینہ کے نام سے۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس پیٹھی میں ایسا کیا تھا جس کے وسیلے سے اللہ لوگوں کی دعا کو فوراً قبول کرتا تھا، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو سارے مفسرین کہتے ہیں اس پیٹھی کے اندر جو ہے ایک کپڑا تھا سر کا جو موسیٰ علیہ السلام پہنا کرتے تھے، جسے دوسرے لفظوں میں امامہ کہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سر کا امامہ شریف تھا، اور ایک جھبا تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پہنا ہوا جھبا تھا، اور ایک ہاتھ کا عصا تھا جو موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں پکڑا کرتے تھے، لکڑی تھی، اور آپ کے پہننے کی چپل تھی جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ادب کے لحاظ میں نالین کہتے ہیں۔ نالین موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے ان کا بھی سر کا امامہ جھبا اور نالین اس پیٹھی میں تھا۔ تو مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے جسم کو ٹچ ہونے والے کپڑے میں اللہ برکت داخل فرماتا ہے اور ان کی بھی عزت کو رکھتا ہے، اور فوراً اس کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نسبت کوئی چیز نہیں ہے، میں نے کہا نسبت کو سمجھو، قرآن سے بھی بات پتہ چلتی ہے، حدیث سے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ نسبت میں اللہ اثر رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ یوسف پڑھیے، یوسف علیہ السلام کے والد کی آنکھ، یوسف علیہ السلام کی یاد میں رو رو کر آنکھوں کی بینائی چلے گئی، تو ان کے بھائیوں نے جا کر یوسف علیہ السلام کو جب کہا اور یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی اور کہا کہ آپ کے والد رو رو کر آپ کی محبت میں ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں آ کر اچھے ڈاکٹر کو بتاتا ہوں، میں آ کر دعا کرتا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کر دیا اپنے بھائیوں کو اور کہا کہ جاؤ اور جا کر میرے والد کی آنکھوں پہ لگا دو۔ قرآن میں ذکر ہے سورہ یوسف میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہے وہ کرتا لے جا کر اپنے والد کی آنکھوں کو لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی وقت روشنی عطا فرما دیتا ہے، وہ دیکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ دیکھو، اگر
اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی نسبت میں اثر نہیں ہوتا تھا، تو پھر قرآن میں یہ آیتیں کا معنی کیا نکالیں گے؟ قرآن میں یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں اور بنی اسرائیل میں، جو یہ سورہ بقرہ میں یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، یہ نسبت کا اثر نہیں بتا رہا تو پھر کیا بتا رہا؟ اس پر غور کرتے جائیے۔ نسبت کے بارے میں نے قرآن سے ہی 3 واقعے آپ کو بتا دیا، قرآن سے ہی 3 واقعے بتا دیے۔ اگر احادیث پاک میں آئے تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر مبارک جو سرکار اپنے جسم پر اوڑھا کرتے تھے، تو وہ جسم مبارک کی چادر کو ہم دھوتے نہیں، اگر میلی ہو جاتی تو ہم آگ میں ڈال دیتے اور کچھ دیر کے بعد نکالتے۔ تو خدا کی قسم آگ حضور کی چادر کے ایک تاگے کو بھی نہیں جلاتی، بلکہ آگ میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ چادر بالکل آئینے کی طرح صاف اور ستھری ہو جایا کرتی۔ حضرت ابو طلحہ کے پاس ایک دسترخوان تھا، کچھ مہمان ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت صحابی رسول ابو طلحہ نے ان کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد جب وہ کھانا کھا چکے تو ان لوگوں کے سامنے ابو طلحہ نے وہ دسترخوان کو آگ کے تندوری میں ڈال دیا، آگ کے جس میں روٹیاں پکتی ہیں وہ تندوری میں ڈال دیا۔ تو مہمان نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اچھا خاصا دسترخوان تھا، آپ نے اس کو آگ کے تندوری میں ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا کچھ دیر ٹھہرو۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب آپ نے ڈھکن ہٹا کر بتایا اور اس کپڑے کو نکالا، مہمان پریشان ہو گئے، کپڑا جلا نہیں آگ میں ڈالنے کے بعد بھی، بلکہ کچھ میلا تھا، آگ سے باہر نکالے تو آئینے کی طرح صاف و ستھرا ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا ابو طلحہ سے یہ کیا معاملہ ہے؟ آگ کا کام تو جلانا ہے، آگ تو جلاتی ہی جلاتی ہے، اس کی عادت ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، کوئی بھی چیز آگ میں ڈالو وہ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، کپڑا تو فوراً جلا دیتی ہے، لیکن اے ابو طلحہ یہ کون سا کپڑا ہے، یہ کون سا دسترخوان ہے؟ آگ میں ڈالنے کے بعد بھی آگ نے اس کے تاگے کو تک نہیں جلایا، بلکہ آئینے کی طرح یہ صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ ابو طلحہ نے خود فرمایا صحابی رسول نے کہ میرے لوگوں، اے مہمانوں، یہ وہ کپڑا ہے جس کپڑے کو ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھ اسی کپڑے سے پوچھا تھا۔ مجھے بتا، جس کپڑے کو حضور نے ہاتھ لگا کر پوچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آگ میں نہیں جلایا۔ تو یہ نسبت کا اثر نہیں تو کیا ہے؟ تو خیر نسبت میں اثر ہوتا ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے، قرآن بھی یہ کہتا ہے، حدیث بھی یہ کہتی ہے۔ نسبت کا سب سے بڑا اثر آج بھی منہ بولتا جو دیکھا دیکھی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقام ابراہیم ہے جو کعبے کے سامنے ہے، مقام ابراہیم جو کعبے کے سامنے ہے، یہ نسبت کی بولتی تصویر ہے۔ یعنی آپ کہیں گے قرآن حدیث میں تو ہے لیکن کوئی پریکٹیکل ہے نسبت کی کوئی چیز؟ میں نے کہا مقام ابراہیم کو دیکھ لیں آپ، مقام ابراہیم ہے کیا؟ وہ ایک پتھر ہے، لیکن اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے، قدموں کے نشان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حاجی کو حج کرنا ہے یا عمرے والے کو عمرہ کرنا ہے تو وہاں پر نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہاں جب تک نماز نہیں پڑھے گا اس کے سامنے اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، اس کا حج قبول نہیں ہوگا، اس کا عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ تو نسبت ہے، تو پتھر ایک معمولی سا، لیکن عزت والا کیسے ہو گیا؟ قرآن میں بھی اس کا ذکر آ گیا تو اس کا عزت اس لیے ہو گئی کہ اس پتھر پر اللہ کے نیک محبوب بندے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آ گئے ہیں۔ تو مجھے بتائے جب پچھلے انبیاء علیہ السلام کے کپڑوں میں اللہ نے یہ برکت داخل فرمائی، ان کے کھڑنے کے پتھر میں اللہ نے اتنی عزت دی، تو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ساری کائنات میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سارے نبیوں میں سب سے بڑے ہیں، تو اس نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ جہاں پر وہ پیدا ہوئے وہ شہر مکہ کیسا ہوگا؟ جہاں آپ کا مزار ہے وہ مدینہ منورہ کیسا ہوگا؟ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، مکہ مکۃ المکرمہ ہے تو مدینہ مدینۃ المنورہ ہے۔ مکہ مکۃ المکرمہ ہے، مکرم والی جگہ ہے، عزت والی جگہ ہے،
کعبہ ہے تو مدینہ مدینہ منورہ ہے، وہ اس لیے منورہ ہے، نور والی جگہ ہے کہ نور والے آقا وہ آرام فرما رہے ہیں۔ اب غور کریں، مکہ المکرمہ ہے تو مدینہ مدینہ المنورہ ہے، مکہ بھی شان والا ہے تو مدینہ بھی شان والا ہے، مکے میں اللہ کا گھر ہے تو مدینے میں رسول پاک کا گھر ہے، مکے میں اللہ کی رحمت ہے تو مدینے میں رحمت للعالمین آرام فرما ہے، مکے میں آب زمزم ہے تو مدینے پاک میں آب کوثر پلانے والے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا، مکہ بھی رحمت والا، مدینہ بھی رحمت والا، مکے میں خدا کا گھر ہے، مدینے میں رسول پاک کا گھر ہے، بل مجھے کہہ دیجئے مکہ بھی عزت والا جگہ ہے تو مدینہ بھی عزت والا جگہ ہے، مکے میں جلال خدا ہے تو مدینے میں رحمت مصطفیٰ ہے۔ لہٰذا مکہ، آپ غور کریں، جس شہر میں حضور پیدا ہوئے وہ مکہ ہے، اور قرآن جس میں اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، یہ آیت ہے، بولی سبحان اللہ۔ میری طرف توجہ اور ایک بات پر غور کریں، میں یہاں مدینہ پاک کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ مکہ وہ مبارک شہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو چھوڑا اور چھوڑ کر کچھ دور جا کر پلٹ کر دعا کی تھی، یا اللہ مکے میں برکت عطا فرما۔ مکے شہر کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ یہاں پر اناج، یہاں پر برکتیں داخل فرما۔ آج بھی دیکھ لیں آپ کہ مکے میں ہمیشہ ہریالی، یعنی اناج کا اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر آج بھی آپ کو دیکھے گا اور قیامت تک بھی دیکھے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھا، لیکن مجھے بتائے مکہ المکرمہ کیا ہوا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، یہ آیت ہے قرآن پاک میں، تو اللہ فرماتا ہے حبیب شہر مکہ کی قسم۔ اللہ قرآن میں مکے کی قسم کو یاد کر رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے قسم آپ بھی کھاتے ہیں، کس لیے کھاتے ہیں؟ ماں کی قسم، باپ کی قسم۔ قسم اس لیے ہم اور آپ کھاتے ہیں تو کس کی کھاتے ہیں؟ جو ہماری نظر میں عزت والا ہو، ہماری نظر میں جو اہمیت والا ہو، عزت والا ہو، ہم ان کی قسم کھاتے ہیں، یا ماں کی قسم، باپ کی قسم، کیونکہ ہماری نظر میں ماں باپ کی اہمیت زیادہ ہے، ماں باپ کی عزت زیادہ ہے، تو ہم ماں باپ کی بھی قسم۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے اگر کسی بات کی قسم آپ کو کھانا ہے تو اللہ کی قسم کھانا، یعنی میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ شرعی اعتبار سے جو ہے نا اس قسم کو تولا جائے گا، مانا جائے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک نارملی بات بتاتا ہوں کہ بندہ ماں باپ کی قسم کس لیے کھاتا ہے؟ قسم اسی کی کھائی جاتی ہے جس کی آپ کی نظر میں جو عزت والا ہو، جس کا آپ ادب کرتے ہیں، جس کی آپ عزت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن، نہ کہ اللہ کو قسم یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب شہر مکہ کی قسم۔ یہ آیت مبارکہ میں علماء نے فرمایا کہ قسم کیوں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے مکہ کی؟ مکے کی قسم اس لیے اللہ پاک نے اٹھائی کہ یہاں پر کعبہ ہے، کہا نہیں، یقیناً مکے میں کعبہ ہے، لیکن کعبے کا تو غور کرے کس لیے اللہ نے قسم یاد کری مکے کی کہ وہاں کعبہ ہے؟ کہا نہیں۔ وہاں عرفات کا میدان ہے؟ کہا نہیں۔ وہاں مینا کا میدان ہے؟ کہا نہیں۔ حالانکہ مکہ میں ہی عرفات کا میدان ہے، مینا کا میدان ہے، مزدلفہ کا میدان ہے، زمزم کا کنواں ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، ایسے مقدس چیزیں سارے مکے شہر میں ہیں۔ صفا مروہ کی پہاڑی مکہ میں، عرفات کا میدان مکہ میں، مزدلفہ کا میدان مکہ میں، مینا کا میدان مکہ میں، زمزم کا کنواں مکہ میں، کعبۃ اللہ مکہ میں، مقام ابراہیم مکہ میں، حجر اسود جو جنتی پتھر ہے، جنتی پتھر ہے، وہ بھی کعبے کو لگا ہوا ہے۔ کہا قرآن میں اللہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب شہر مکہ کی قسم۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی اللہ نے مکے کی قسم کو یاد کیا کیونکہ یہاں پر کئی عزت کی جگہ ہے، کئی اہمیت کی جگہ ہے، کعبہ ہے، عرفات کا میدان ہے، مزدلفہ کا میدان ہے، مینا کا میدان ہے، لہٰذا اس لیے اللہ نے قسم یاد کی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود آگے جواب دیتا ہے اے حبیب میں مکے کی قسم اس لیے نہیں یاد کر رہا ہوں کہ یہاں کعبہ ہے، یہاں مزدلفہ ہے، یہاں صفا اور مروہ ہے، یہاں جو ہے عرفات کا میدان ہے، نہ اس لیے میں مکے کی قسم یاد نہیں کر رہا ہوں۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں مکے کی قسم اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ یہاں تو پیدا ہوا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ جس شے ہاں میں کوئی جذبات میں آ کر تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ قرآن میں 30ویں پارے میں سورہ بلد پڑھ کر دیکھیں یہ معنی لکھا جائے گا۔ مجھے بتائے
آج ہمیں یہ کہا جائے اللہ سے مانگو، اللہ، ہم کہتے ہیں یقیناً اللہ سے مانگنا ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے، لیکن اس نے ہی اپنے تک پہنچنے کے لیے ذریعے بنائے ہیں، اس نے ہی ذریعے بنایا ہے، ذریعے ہم نے نہیں بنایا، اللہ نے ذریعے بنایا ہے۔ تو جس سے اللہ محبت کرتا ہو تم بھی تو اسے محبت کرو۔ میں نے کہا سب لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یقیناً کرنا چاہیے، اہل ایمان تو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن میں کہتا ہوں سب کہتے ہیں اللہ سے محبت کرو، میں کہتا ہوں وہابیوں کو کبھی یہ بھی تو دیکھو اللہ کس سے محبت کرتا ہے، وہ آقا کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں یہ قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ یہاں تو پیدا ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیے جس شہر میں حضور پیدا ہوئے، بولو محبت سے سبحان اللہ، کون آ رہا جا رہا بیٹھ رہا نہیں، آپ اپنے آپ کو گنبد خضرا میں مدینہ پاک کے تصور میں آپ سوچیں کہ میں حضور کی گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور جمعہ کا بیان آپ سماعت کر رہے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، بالکل ادب کے لہجے میں رہ کر، چہرے پہ حشاش لا کر، یعنی تازگی لا کر ان باتوں کو سنیں کہ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا مکہ وہ مبارک شہر ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوئے، تو اللہ پاک فرماتا ہے اس شہر کی قسم۔ تو جہاں نسبت کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نسبت کہ جہاں، اور جب سرکار مکہ میں سے ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے، مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ سرکار چلے گئے، جانے کے بعد آپ جانتے ہیں مکے والے مدینہ شہر کو پہلے یثرب کے نام سے جانتے تھے، یثرب، آپ حدیث پڑھ کر دیکھیں، لیکن آج ہم مدینہ مبارک کے مدینہ منورہ کے مبارک شہر کو ہم یثرب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کہیں گے توبہ کرنا ہوگا۔ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ پہلے مدینہ پاک کا نام یثرب تھا۔ یثرب کا معنی کیا ہے کہ مکے کے لوگ کہتے تھے بھائی یثرب مت جاؤ، جو وہاں جاتا ہے بیمار پڑ جاتا ہے، اس کو بخار آ جاتا تھا، اس کو نزلہ ہو جاتا تھا، وہ پریشانی میں آ جاتا تھا، لہٰذا مکے کے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی جو بھی یثرب جاتا ہے، جو اب موجودہ مدینہ پاک ہے، جو بھی یثرب جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، بخار اس کو آ جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے، مکے والے وہاں جانے ڈرتے تھے، لیکن قربان جائے جب اسی مدینہ پاک یثرب کے مبارک شہر میں حضور نے قدم رکھا، حدیث پڑھ کر دیکھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس مبارک شہر میں جب قدم رکھا، اور قدم رکھنے کے بعد کیا معاملہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مبارک شہر ہے، آج کے بعد میرے شہر مدینے کو کوئی یثرب نہ کہے۔ سرکار نے فرمایا کہ کوئی میرے شہر مدینے کو یثرب نہ کہے، مدینہ کہے، طیبہ کہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیوں؟ کہا کہ آج کے بعد اس شہر کی ہوا میں بھی اللہ نے شفا رکھا ہے۔ ہوا تو ہوا ہے، ہوا تو ہر شہر میں ہے، ہوا میں بھی شفا ہے۔ سرکار آگے فرماتا نا ہوا میں تو شفا ہے ہی، لیکن مدینے کی مٹھی میں بھی اللہ نے شفا رکھا ہے۔ کہا نا مٹھی میں بھی تو شفا ہے، لیکن مدینے میں جو ہوا میں جو دھول اٹھ کر آتی ہے، گرد کہتے ہیں، دھول کہتے ہیں ہمارے پاس، جو ہوا میں دھول مدینے پاک میں اٹھ کر آتی ہے، اگر تمہارے کپڑوں پر آ کر بیٹھے، تمہارے چہروں پر آ کر مت بیٹھے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ دھول مدینے کی ہو اور تمہارے کپڑوں پر آ کر بیٹھ جائے، تمہارے چہرے پر آ کر بیٹھ جائے، تو سرکار فرماتے ہیں اس دھول کو بھی صاف مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی شفا رکھا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ ہے مکہ مدینہ منورہ کا مبارک شہر، جو آج وہاں بھی کہتے ہیں کہ کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا تم کو ضرورتی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دشمن احمد پر شدت کیجئے، کہ حضور کے دشمن ہیں، ان کی کیا بات مانے؟ جانا شرک کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پر شدت کیجئے، یعنی جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ہم تو اپنے ماں اور باپ کو گالی دینے والوں کو سلام نہیں کرتے، ارے کہ ہمارے ماں کو باپ کو گالی دیتا ہے، تو مجھے بتائے وہابی جو اللہ اور کے رسول کی گستاخی کرے اس کو سلام کیسے کرے؟ اس کے پیچھے نماز کیسے پڑھے؟ اس کو مر جائے تو اس کے جنازے میں کیسے جائے؟ جبکہ صحیح مسلم باب الفتن میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے
جو نماز پڑھتے نظر آئیں گے، روزہ رکھتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسا کمان سے تیر نکل جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور جب یہ لوگ آ جائے ہمارے درمیان، جو نمازی بھی ہوتے ہیں، روزے دار بھی ہوتے ہیں، آ جائے تو اب ہم کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ تمہیں نظر آ جائے تو ان کو سلام مت کرو، جو دکھے سلام مت کرو، مر جائے تو جنازے میں مت جاؤ، نہ ان کے گھر سے بیٹی لاؤ، نہ اپنی بیٹی ان کے گھر دو، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں نہ تم ان کے قریب جاؤ اور نہ ان کو اپنے قریب آنے دو۔ یہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہابیوں سے دور رہے، بدعقیداؤں سے دور رہے، ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھے۔ یہ ایمان کا صحیح تقاضا ہے۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے، پھر میں نے بھی بتایا ماں باپ سے محبت ہے، اس لیے تو ماں باپ کے دشمنوں سے ہمیں دشمنی ہوتی ہے۔ جو ماں اور باپ کو گالی دے ہم اس کو سلام نہیں کرتے ہیں، جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے ہم اس کو سلام کیسے کریں گے؟ جو ان کا مقام و مرتبہ اعلیٰ حضرت اس لیے فرماتے ہیں دشمنی احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے۔ یعنی ملحد ہے، بدعقیدہ ہے، اس کی کیا عزت آپ کر رہے ہیں جو نبی کی عزت نہیں کرتا؟ وہابی کتنی بڑی داڑھی رکھ لے، نماز پڑھ لے، کارنامہ اس کی عزت نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں حضور کی عزت نہیں ہے۔ دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے۔ ارے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، یعنی تو حضور کی عزت کرنا، تعظیم کرنا شرک ہے۔ میں نے کہا اچھا، جبکہ قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے کہ تم نبی کی خوب عزت کیا کرو۔ میں نے کہا یہ آیت کے خلاف باتیں کرتے ہو، بولے شرک کیسے ہوتا ہے؟ تعظیم نبی اعلیٰ حضرت فرماتے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، ایسے برے مذہب پر لعنت کیجئے، ایسے لوگوں پر لعنت کیجئے، ان سے دور رہا کرے۔ لہٰذا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مدینہ وہ مبارک شہر ہے جس شہر کی ہوا میں اللہ نے شفا رکھا، وہاں کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھا، وہاں کی دھول میں اللہ نے شفا رکھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پاک چلے گئے تو اللہ تعالیٰ جو شہر ایک دور میں بیماریوں کا شہر سمجھا جاتا تھا، لیکن حضور کے قدم رکھنا تھا، وہ رحمت والا شہر ہو گیا، وہ برکت والا شہر ہو گیا۔ یہ مدینہ پاک کی خاصیت ہے، یہ مدینہ پاک کی حیثیت ہے، یہ مدینہ پاک کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ مدینہ پاک کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی آپ دیکھیں۔ مدینہ جیسے مبارک شہر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، آپ غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہاں کے گرد میں، یعنی یہاں کی دھول میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ یہ حدیث تو آپ نے سنا، اور آگے آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہارے جسم میں کوئی ایسے مار لگ جائے، کم نہ ہو رہا ہو، ڈاکٹروں کو تم نے بتایا لیکن اس کا علاج نہیں ہو رہا ہو، ایسا کوئی زخم آ جائے، سرکار فرماتے وہ مدینہ پاک میں آئے اور مدینہ کی مٹی کو اپنے جسم میں مل لے، اللہ اس کو شفا دے دے گا۔ آپ غور کرتے جائیں مدینہ ہے کیا؟ پہلے میں مدینہ کی اہمیت بات بتا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ کے جذب القلوب، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے جذب القلوب، اس کتاب میں آپ فرماتے کہ مدینہ پاک کے 100 نام ہیں۔ مدینہ کو مدینہ بھی کہا جاتا ہے، طیبہ بھی کہا جاتا ہے، ارض اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے 100 نام ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں جس چیز کے زیادہ نام ہوتے ہیں وہ چیز بڑی عزت والی اور اہمیت والی ہوتی ہے۔ اس کو آسان کر میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ ہے انسان، لیکن اگر وہ انسان حافظ قرآن ہو جائے، یعنی مسلمان حافظ قرآن، تو ہم کیا کہتے ہیں یہ ان کا نام عبداللہ تو ہے لیکن یہ حافظ بھی ہے نا، حافظ عبداللہ، کیونکہ قرآن آپ دیکھیں نام تو عبداللہ ہے، حافظ کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی قرآن حفظ کیا اس لیے حافظ کہہ رہے ہیں، اب عزت بڑھ گئی۔ اور پھر اگر وہی عبداللہ صاحب حج کرنے چلے جائیں، حج کر آئے تو اب ان کا نام ہوگا یہ حافظ بھی ہے، ان کا نام تو عبداللہ ہے لیکن یہ حافظ بھی ہے اور حاجی بھی ہے۔ اب نام ایک اور بڑھ گیا کہ یہ حاجی بھی ہے۔ اب وہی عبداللہ صاحب اگر عالم کورس کر لے، حافظ کے ساتھ عالم کورس کر لے، ہم کہیں گے اب تو یہ عبداللہ بھی ہے، حافظ بھی ہے، حاجی بھی ہے، عالم بھی ہے۔ پھر اگر وہی عبداللہ صاحب مفتی کورس کر لے، ہے تو ایک ہی نام لیکن نام بڑھتے جا رہے ہیں، تو نام بڑھنے سے مطلب عزت ملتی جا رہی
ہے تو ایک ہی نام عبداللہ، لیکن انہوں نے حفظ کیا تو حافظ قرآن ہو گئے، حج کیا تو حاجی ہو گئے، عالم کورس کیا تو عالم ہو گئے، اور مفتی کا کورس کیا تو مفتی ہو گئے۔ لہٰذا ایک نام جس کے زیادہ ہوتے ہیں اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ تو میں سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی، اس مثال کو ذہن میں رکھے۔ اور حدیث پاک میں جذب القلوب میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدینے کے 100 نام ہیں۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، مدینے کے کتنا نام ہے؟ 100 نام ہے۔ تو یہ 100 نام بتا رہے ہیں کہ مدینہ کتنی عزت والی جگہ ہے، مدینہ منورہ کتنا اہمیت والا عزت والا جگہ ہے۔ ایک اور روایت میں حدیث پاک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کا فرشتہ جو ایمان والوں کے دلوں پر ایمان کا القاء اور الہام کرتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے میں مدینے کا رہنے والا ہوں اور میں ہرگز مدینہ چھوڑ کر نہ جاؤں گا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، نہیں سمجھی حدیث پاک کا؟ میری طرف توجہ دو بیٹا، آتے جاتے رہتے ہیں لوگ، حکومت دیکھو میری توجہ، سستی کاریگر ہے تو باہر جا سکے، پہلے کہہ رہا ہوں چہرے پر سستی نہیں ہونا چاہیے۔ روڈیوں پہلوانوں سود خوروں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور 4 گھنٹے ہے پوری رات فونوں میں بیٹھ جا رہے ہیں، تھیٹروں میں 3 گھنٹے دیکھتے وہاں سستے ہیں۔ اللہ کے گھر میں کیا سستی؟ مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت۔ آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے عبادت ہو رہی ہے، لوگ چبوتروں پہ ہوٹلوں پہ گھنٹوں وقت گزار دیتے ہیں، نہ سستی آتی ہے نہ کاہلی آتی ہے۔ اللہ ان کو بھی نیک توفیق دے، میں برائی نہیں کر رہا ہوں۔ لہٰذا یہاں مدینے کی بات چل رہی ہے۔ ایک آج مجنوں سے پوچھو اس کو کیا بات اچھی لگتی ہے، مجنوں یہی کہتا ہے کہ بس لیلا کے شہر کی بات کرو، لیلا کے شہر کی بات کرو، اس کے جگہ کی بات کرو، لیلا کی بات کرو۔ تو ہم یہاں معاذ اللہ حضور کے ذات مبارکہ کو یہاں یہ نسبت نہیں دے رہے، سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے، لیکن میرے آقا کا اونچا مقام ہے، وہاں جس شہر میں رہتے اس شہر کی اہمیت دیکھے۔ ایمان داخل کرنے والا فرشتہ، نہیں سمجھے حدیث پاک کو؟ اللہ کے وہ مقدس فرشتوں میں ایک فرشتہ ایسا ہوتا ہے جو بعض لوگوں کے دلوں میں، جو کافر ہوتے ہیں ان کے دل میں یہ خیال جاتا کہ ایمان لا لیں، وہ ایمان لا لیں۔ اچانک دیکھا یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کافروں کو، آپ نے دیکھا کلمہ پڑھ لیے، بولے بھائی یہ ان سے جب پوچھتے ہو کہ آپ نے کلمہ کیوں پڑھا، بھائی اسلام تو پسند آیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے دل میں خیال آیا کہ ہم اسلام قبول کریں، اسلام قبول کریں۔ تو یہ جو دل میں خیال ڈالنے والا فرشتہ رہتا ہے، اللہ کے حکم سے لوگوں کے دل میں ایمان کا، اسلام کا خیال ڈالتا ہے، اور وہ حدیث پاک میں آتا ہے وہ فرشتہ بھی رہتا مدینے پاک میں ہے۔ مولانا محمد سبحان اللہ، فرشتوں کیونکہ مدینہ وہ مبارک شہر ہے کہ فرشتہ یہ کہہ رہا ہے اللہ کا کہ میں رہتا مدینے پاک میں ہوں۔ اللہ کا حکم ہوا کہ فلاں کے دل میں القاء کرو، میں جا کر القاء ڈالتا ہوں، پھر آ کر مدینے پاک میں رہتا ہوں، وہاں رہتا مدینے پاک۔ اور آگے وہ فرشتہ کیا کر رہا ہے کہ میں ہرگز مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور اس لیے حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے سے ہو سکے، تم سے ہو سکے، تمہارے پاس ہمت ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، ہو سکے تو تم مدینے پاک میں ہی آ کر مرو۔ بولنا سبحان اللہ، کیونکہ یہ میرا مبارک شہر ہے جہاں میں آرام کر رہا ہوں۔ یہ مبارک شہر وہ ہے قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، فرشتے جب سور پھونکیں گے، خبر سے جب لوگ اپنے اٹھیں گے دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے خبر سے میں، اس کے بعد ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد جنت البقیع میں آرام فرمانے والے لوگ اٹھا کریں گے مدینے پاک۔ یہاں تک نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے، مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے، جس طرح ایک بھٹی میں، آگ کی بھٹی میں آپ لوہے کے ڈال دو تو وہ لوہے کا زنگ کو ختم کر دیتا ہے، وہ بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو مدینے میں رہتا ہے، مدینے میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور برے لوگوں کو مدینہ اپنے اندر رہنے نہیں دے گا، اس کو ہکال دے گا، اس کو ہٹا دے گا، یہ باہر ہے۔ اب یہاں دیکھیں کیونکہ مدینہ وہ مبارک شہر ہے کہ جہاں پر فرشتے بھی حاضری کے لیے تڑپتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے صبح میں 70,000 فرشتے اور رات میں 70,000 فرشتے حضور کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، حضور کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور جو صبح میں 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام میں 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ حدیث پاک کو آپ سنیں، آگے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو فرشتہ ایک بار حضور کو سلام کرنے آ جائے
پھر دوبارہ اس کو آنے کا موقع نہیں ملتا ہے، دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ کیا ٹینشن ہے یار، جاؤ رکھو نہ جاؤ۔ درود شریف پڑھی ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہٰذا مدینہ مبارک وہ شہر جہاں فرشتے ایک بار آئے جو سلام کرنے آتے ہیں، ان کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ جو خوش نصیب ہے جو بار بار مدینہ منورہ جاتا ہے، بار بار مدینہ پاک کی حاضری دیتا ہے، جہاں فرشتوں کو یہ موقع نہیں ملتا، حضور کے غلاموں کو یہ موقع مل جاتا ہے، حضور کے امتیوں کو یہ موقع مل جاتا ہے۔ لہٰذا اب جو یہ حدیث پاک ہے نا کہ مدینہ پاک اپنے اندر بروں کو رہنے نہیں دیتا، پھر آپ لوگ سوال کر سکتے مولانا پھر مدینے میں اس وقت جو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے وہ سارے وہابیوں کی ہے، بدعقیدوں کی ہے۔ لہٰذا آل سعود نے جب ترکی حکومت کو ہٹایا، گوگل پر سرچ کریں یہ ساری ڈیٹیل آپ کو گوگل پر بھی مل جائے گی، ورنہ کتابوں میں تو ہے ہی، لیکن یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، سارے یہ جانتے ہیں کہ آج سے 150 سال پہلے مکہ میں حکومت ترک تھی اور سارے سنی تھے، الحمدللہ ساری گورنمنٹ سنی تھی۔ لہٰذا وہاں پر مدینہ پاک میں جو جنت البقیع میں عثمان غنی کا مزار مبارک ہے، حضور کی مقدس بیوی سیدہ عائشہ کا مزار مبارک ہے، اور سب کے مزاروں پر گنبدیں بنی ہوئی تھی۔ لیکن یہ ترک حکومت کو ہٹانے کے بعد اس میں یہودی اور عیسائی کی بہت بڑی چال تھی۔ جو ترک حکومت تھی مکہ میں، جس کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا تھا، سلطنت عثمانیہ کہا جاتا تھا، اور یہ حکومت ایسی پاورفل تھی کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی اگر مسلمانوں پر ظلم ہوتا تو سب سے پہلے سلطنت عثمانیہ آواز اٹھاتی۔ آج دیکھیں برما میں کتنے ہزار مسلمانوں کو مارا گیا حال میں، لیکن ایک لفظ سعودی نے نہیں کہا۔ یہ سمجھے بات کو، میں یہاں سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات آ گئی ہے ممبر پر جو آپ کو سمجھانا ہے۔ میں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو حقیقت جو ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات بھی آپ کو رہنا دیکھ کے وہاں پر برما میں اتنے ہزاروں کہے گئے، سعودی نے ایک لفظ نہیں کہا۔ لہٰذا لیکن جو سلطنت عثمانیہ تھی، اگر اس کے دور میں ایسا ہوتا کہیں بھی کوئی بھی ملک میں بلا وجہ مسلمانوں کو ستایا جاتا تو سب سے پہلے یہ حکومت آواز اٹھاتی۔ اسی وجہ سے یہودی اور عیسائیوں نے اس کو ہٹانا ہی غنیمت سمجھ کر پھر انہی میں سے آل سعود کو پکڑا، کیونکہ سعودیہ کا اصل نام حجاز مقدس ہے یا مکہ ہے یا مکہ المکرمہ ہے، سعودی ہے ہی نہیں۔ سعود کا اصل نام یہ تو بادشاہ جو محمد بن سعود اس کا نام تھا، جس نے یہودیوں کے ایک اشارے پر ترکی حکومت کو ختم کر کر اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تھا، کیونکہ اس کے فوج میں اس کو پورا کا پورا سپورٹ یہودی اور عیسائیوں کا تھا۔ محمد بن سعود کو پورا سپورٹ حکومت ختم کرنے کے یہود اور عیسائیوں کا تھا، انہوں کی سپورٹ پر اس نے حکومت کھڑا کر لی وہاں پر، اور حکومت کھڑا کر لی اور کھڑا کر کر جو ہے آپ دیکھیں آج بھی یہود اور عیسائی نا جو اپنے کنٹرول میں جو سلطنت بنی تھی، اس کو وہاں کی ان کے اندر اتنا پاور ہے، پیچھے سے اس حکومت کو ہی گرا دیتے تھے۔ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں ساؤتھ کوریا، ایک نارتھ کوریا نا، تو ساؤتھ کوریا کی میں بات کروں جہاں پر ابھی جو کم جون وہاں کا بادشاہ ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی بندہ وہاں پر سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ابھی اس 2023 کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ ساؤتھ کوریا کے بارے میں اگر آپ پڑھیں، وہاں اس کے حکم کے بغیر پرندہ پر نہیں بن سکتا۔ وہاں عام لوگوں کو تو دور کی بات ہے، عام لوگ وہاں پر کار میں نہیں پھر سکتے، وہ پیدل چلنا وہاں پر یا تو سائیکل پر۔ حکومت کے لوگ جو کم جون جو بادشاہ ہے، حکومت کے لوگ کے حکم پر وہاں کے لوگ گاڑی میں پھر سکتے ہیں۔ وہاں پر عجیب عجیب قانون بنے ہوئے ساؤتھ کوریا میں، اس لیے وہ لوگ جاتے نہیں وہاں پر ساؤتھ کوریا۔ اور وہاں پر جو ہے انٹرنیشنل کال ساؤتھ کوریا میں رہ کر آپ کسی دوسرے ملک لوگوں کو کال بھی نہیں سکتے، فون بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کریں گے تو سیدھا آپ کو ایک ہی سزا ہے، وہ موت۔ آپ پڑھے، آپ پڑھ کر دیکھیں ساؤتھ کوریا کے بارے میں۔ تو امریکہ نے پوری کوشش کی اس کو گرانے کی، اور اس کے سگے بھائی کو خریدا اور خرید کر اس کے ذریعے سے اس کو حکومت گرانا چاہا۔ یہی کم جون نے اپنے سگے بھائی کو ایک تیل کے ذریعے جو ہے ایک ایئرپورٹ پہ پرینک کے نام پر منہ پر تیل ملا، وہ تیل ایسا تھا 1 یا 2 گھنٹے میں اس کا زہر پھیل کر وہ مر گیا۔ یعنی یہ ایسا
کم جون ہے اس کے پاس نیوکلیئر بم ایسے بنے ہوئے ہیں کہ امریکہ بھی اس کو کسی نہیں بگاڑ سکتا. میں بتانا سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں جہاں حکومت مضبوط دکھی یہود اور نصارے اس کو گرانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے کنٹرول میں رہے. تو لہٰذا سلطنت عثمانیہ کو یہودی عیسائیوں نے گرا کر آل سعود کو اپنے پٹھے کو وہاں بٹھا دیا. اور بٹھانے کے بعد پھر ان لوگوں نے جو حرکتیں کی ہیں معاذ اللہ، اگر آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، تاریخ حجاز اگر آپ پڑھ کر دیکھیں کہ حضور کے مقدس صحابہ کے گنبدوں کو گرایا. مکہ میں جو جنت المالا قبرستان ہے وہ حضور کی مقدس بیوی خدیجہ الکبریٰ کی مزار ہے، ان کے مزار پر جو گنبد بنا ہوا تھا اس گنبد کو گرایا. وہاں گورنمنٹ اب دھیرے دھیرے وہاں پر کئی ایسے عبادت کی جگہوں کو، جہاں مکہ میں غار ہیرا ہے جہاں پر حضور پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی وہ جگہ، لیکن آج وہاں پر گورنمنٹ اس کو بین کر رہی ہے. غار ہیرا ہے، غار ثور ہے، طرح طرح کے کام کر رہی ہے کہ مقدس چیزوں کو یہ روک رہی ہے کہ ان کی نظر میں یہ حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے معاذ اللہ. لہٰذا یہ جو گورنمنٹ ہے نام بھی اپنا سعود رکھ لیا ورنہ اس کا نام حجاز مقدسہ تھا. میں یہ تھوڑی سی تاریخی بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آنے والی بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں یہ تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے رکھے، ورنہ مکہ بھی مبارک جگہ ہے، مدینہ بھی مبارک جگہ ہے. ان مبارک جگہوں کے اللہ حفاظت فرمائے. ایسے جو ہے نا گورنمنٹ کے ذریعے سے اللہ ہمارے مقدس جگہوں کی اللہ حفاظت فرمائے. لہٰذا میں مدینہ پاک کی بات کر رہا تھا. مدینہ تو منورہ میں نبی اب جو گورنمنٹ آ گئی ہے، میں نے حدیث سنائی نا ابھی آپ کو، نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے اور یہاں برے لوگوں کو رہنے نہیں دیا جائے. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برے لوگوں کو. لیکن آپ کہیں گے مولانا پھر وہاں وہابی حکومت کیوں ہے؟ وہاں تو لوگ حضور کے روضے کے سامنے ہاتھ اٹھانے نہیں دیتے، جبکہ صحیح طریقہ 1300 سال سے چلتی ہوئے آیا کہ جو لوگ حضور کے مدینہ منورہ میں جائیں گے تو وہاں حضور کی، ابھی آگے چل کے میں واقعہ بتاؤں گا، روضے کے سامنے ٹھہر کے دعا مانگیں گے. ہاں لیکن وہاں پر شرک کہا گیا. آپ نے وہ لال رومال والے کا دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگوں کو پکڑ کر کہتا ہے کہ یہ کرنا شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یا رسول اللہ کہنا غلط ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ کہنا بھی اب ان کے نزدیک غلط ہے. یا کا لفظ کہنا نہیں، یا رسول اللہ آپ نہیں کہہ سکتے. بولے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بولے یہ کہنا غلط ہے. غلط ہے بولے کس لیے غلط ہے؟ جبکہ ہمارے بزرگان دین علیہ رحمت رضوان جو ہے برسوں سے حضور کو یا کہہ کر پکار رہے ہیں. آپ دیکھیں اگر میں بات کہوں حضرت زین العابدین کی، کون امام زین العابدین؟ امام حسین کے بیٹے. بولے محبت سے سبحان اللہ. امام زین العابدین کون ہے؟ جن کا نام سجاد تھا، اصل نام علی اوسط تھا. امام حسین کے منجلے بیٹے جو کربلا میں زندہ واپس آئے. وہ حضور کو کیا کہہ کر پکارے؟ یہ آج وہابی کہہ رہا ہے کہ حضور کو یا رسول اللہ نہیں کہنا، یا نہیں کہنا. میں نے کہا کیوں نہیں کہنا؟ بولے شرک ہو جائے گا. میں نے کہا پھر امام زین العابدین کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں امام زین العابدین کا یہ شعر بہت مشہور ہوا، جسے حال ہی میں اویس رضا قادری نے النبی صلی اللہ علیہ جو نعت پڑھی ہے اس میں یہ شعر کو عربی میں بار بار پڑھا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ جو عربی میں اویس رضا قادری جو نعت پڑھی ہے اس میں جو اشعار پڑھے ہیں اس میں امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے لکھے ہوئے بھی شعر تھے. دیکھیں وہ شعر یہاں پر آپ نے سنا بھی ہوگا. امام زین العابدین کا یہ شعر کس طرح وہ اپنے نانا جان کو کہہ رہے ہیں کہ یا رحمت للعالمین. لفظ دیکھیں کیا کرے، یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین، انت شفیع المذنبین اکرم یا یوم الحزین فضل وجوہ و اول کریم. یعنی امام زین العابدین کہتے ہیں اے کائنات کے مرکز عقیدت، آپ تو تمام عالم کے لیے رحمت محفوظ کیے گئے ہیں، یا رحمت للعالمین. میں نے کہا دیکھو اگر یا کہہ کر حضور کو پکارنا حرام و شرک ہوتا تو آج سے 1300 سال پہلے حسین کا بیٹا حضور کو یا رحمت للعالمین کہہ کر پکار رہا ہے. کس طرح تمہیں یہ عقیدے، اہل سنت کو جو عقیدے ہیں وہ 1300 سال 1400 سال پرانے عقیدے ہیں. آپ اسی پر ڈٹے رہے، کوئی نئی بات ہم نے نہیں بتائی ہے. وہی عقیدہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے جو صحابہ کا تھا، جو اہل بیت کا تھا، جو تابعین کا تھا، جو تبع تابعین کا ہے. لہٰذا وہابیوں نے طرح طرح کے معاملے یہاں نکالے ہیں کہ پھر میں اس سوال کا جواب حدیث کا دے دوں کہ آپ کہیں گے مولانا پھر وہاں کی گورنمنٹ ایسا کیوں ہے. میں پہلا جواب دے رہا ہوں، سنیں غور سے، لوگ بچے بھی بیٹھے ہیں آپ بھی سنیں کہ وہاں بھی تارا دیں گے. ہم لوگ کہتے نہیں سعودی میں یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا پہلے سعودی میں سب ہوتا تھا، میلاد بھی ہوتا تھا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ.
اپنے میلاد بھی ہوتا تھا، کعبے سے جلوس نکلتا تھا، 12 ربیع الاول کے دن صبح میں کعبے کے سامنے سے جلوس نکلتا تھا، اس جگہ جاتا تھا جس گھر میں حضور پیدا ہوئے تھے ترکی حکومت کے دور میں، وہ جگہ جاتا تھا جلوس کی شکل میں، سو ہوتا تھا بھائی، فاتحہ ہوتی تھی، مولود پڑھا جاتا تھا، یا رسول اللہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اب یہ سارے شرک ہو گئے، لیکن آپ کہیں گے مولانا پھر آپ نے حدیث سنائی ہے کہ مدینہ منورہ اپنے اندر برے لوگوں کو رہنے نہیں دے گا، تو وہاں پر وہابی کہاں سے آ گئے، وہاں پر غلط لوگ کیسے آ گئے؟ پہلا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں، حکومت بدلتے رہتی ہے۔ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے بی جے پی تھی، اب کانگریس تھی، پھر بی جے پی، حکومت بدلتے رہتی ہے، اسلام کبھی نہیں بدلتا۔ یہ آج میں سیٹ والے بدلتے رہتے ہیں۔ کعبے پہ پہلے حکومت ابو جہل کی بھی تھی، پھر ایک دور آیا حضور کی حکومت چلی، پھر ابو بکر کی حکومت چلی، فاروق اعظم کی حکومت چلی، عثمان غنی کی حکومت چلی، مولا علی کی حکومت چلی، پھر ایک دور آیا یزید بھی حکومت کر رہا، معاذ اللہ، یزید جیسا بدبخت بھی حکومت کیا ہے۔ حکومت بدلتے رہتی ہے، اسلام نہیں بدلتا، عقیدے نہیں بدلتے، پہلی چیز۔ اور دوسرا جواب یہ ہے، یہ جو حدیث میں سرکار نے فرمایا نا کہ مدینہ اپنے اندر برے لوگوں کو رہنے نہیں دے گا، تو اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر حضور یہ کہہ رہے کہ ہمیشہ برا آدمی مدینے میں رہ ہی نہیں سکتا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ وہ کسی نہ کسی ایک دن، اب یہ جتنے متوبے نظر آ رہے ہیں نا مدینے پاک میں، یہ پاکستان کے رہنے والے ہیں، وہ ہے بھی نہیں مدینے میں، ان کی ڈیوٹی ختم، پھر وہ واپس بھاگ جائیں گے۔ لہٰذا پھر بھی جو لوگ مر جاتے، برا تھا، غلط تھا، مدینے میں مر جائے۔ جنت البقیع میں ایک شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید نے آ کر اللہ ان کے مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمایا۔ بہت بڑے محدث گزرے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے ایک مرید آ کر کہتا ہے کہ حضرت آپ نے ابھی بات سنائی، حدیث سنائی کہ مدینہ جو ہے برے لوگوں کو رہنے نہیں دیتا، لیکن کئی برے لوگ وہاں مر جاتے ہیں، جنت البقیع میں دفن بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس کا جواب میں تجھے کل دوں گا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے فرمایا اس کا جواب میں تجھے کل دوں گا، کل آنا۔ وہ مرید چلا گیا، رات میں جب سویا خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ مدینے پاک میں ہے اور جنت البقیع سے، قبرستان سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اور ایک گاڑی میں رکھ کر دوسری جگہ لے جایا جا رہا ہے، اور دوسرے ملک کے لوگوں کو لا کر جنت البقیع میں دفن کیا جا رہا ہے۔ تو اس آدمی خواب دیکھنے والے نے اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس نے فرشتوں نے کہا جو برے لوگ تھے نا، یہاں سے اللہ کا حکم ہوا، وہ مر گیا، دفن ہوئے، بس ان کے جسموں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے، دوسری جگہ بھیجا جا رہا ہے، اور جو عاشق رسول تھے مرے دوسرے ملکوں میں، وہ چاہتے تھے مدینے میں آ کر مرے، لیکن مرے دوسرے ملکوں میں، ان کے جسموں کو یہاں لا کر دفنایا جا رہا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر وہ دوسرے دن شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی خدمت میں گیا، تو حضرت نے اس کے چہرے کو دیکھ، ابھی اس نے خواب بیان نہیں کیا، چہرہ دیکھ کر ہی کہا اب سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ مولانا سبحان اللہ، اب سمجھ میں آئی کہ بات کیا ہے؟ حضور سمجھ گیا۔ یہ حدیث اگر کوئی مر بھی جائے برا، ایسے کئی واقعات بزرگوں نے دیکھا کہ ایک خاتون تھی جو مری تھی دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں، لیکن وہ بڑا محبت کرتی تھی حضور سے، بہت محبت کرتی تھی، اور ایک مدینے میں بدبخت تھا، مرا مدینے پاک میں، اور اس کو قبرستان میں دفنا گیا۔ خدا کی قسم جب کسی وجہ سے اس آدمی کی خبر کھودی گئی تو وہاں اس کی لاش نہیں، اس خاتون کی لاش ملی جو دوسرے ملک میں رہا کرتے تھے۔ یہ ایسا ہوا ہے واقعات۔ تو لہٰذا مدینہ وہ مبارک شہر ہے، سرکار فرماتے ہیں مدینہ میرا وہ مبارک شہر ہے جس میں اللہ بروں کو رہنے نہیں دے گا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ میں بھی دو حدیث سنے، ایک اور حدیث سنے آپ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے مدینہ پاک کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ، سرکار نے دعا فرمائی، سرکار نے کیا فرمائی؟ سو مل کر کیا فرمائی؟ دعا کی حضور نے، کیا دعا کی؟ آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ جس طرح ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ مکے میں برکت داخل فرما، یا اللہ میں بھی دعا کر رہا ہوں مدینے میں دوگنی برکت داخل فرما۔ اب یہ حدیث بھی سنیں آپ، سرکار نے مدینے پاک کے لیے دعا فرمائی یا اللہ مدینے میں دگنی برکت داخل فرما، اور یہاں تک کہ حضور فرماتے یا اللہ مدینے کے کھجوروں میں برکت داخل فرما۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، مدینے کے کھجوروں کے میں برکت داخل فرما، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا یا اللہ مدینے کے اناج میں برکت داخل فرما۔
یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں اناج میں برکت داخل فرما، یہاں کے کھیتوں میں برکت داخل فرما، یہاں کے کھجوروں میں برکت داخل فرما۔ آج دیکھ لیا آپ حضور کی یہ دعا، اور حضور نے دعا کی، بولو نا سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آپ کو بتاؤ، دعا آپ کب کرتے، دعا کب کرتے آپ ہم بھی دعا کرتے ہیں، کب کرتے؟ پہلے ہمارے دل میں خیال آتا ہے یار یہ بات چیز اللہ سے مانگنا چاہیے، پہلے خیال آتا ہے، بعد میں دعا کے الفاظ آتے ہیں۔ پہلے دل میں خیال آتا ہے، بعد میں ہم دعا کے لیے الفاظ لگتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ حضور تو دعا کر دے تو کیا بڑی بات ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور کے دل میں جو خیال آ جاتا، خیال پہلے آتا ہے دعا بعد میں ہوتی ہے، بات ذہن میں رکھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے حضور کے دل میں جو خیال آ جاتا، میں یہ حدیث ایسی نام مجھے وجد کرنے کو دل چاہتا ہے، آپ اس عشق کے انداز میں حدیث کو سنیں۔ آپ سیدہ عائشہ کہتی ہے حضور کے دل میں جو خیال آ جاتا اس خیال کو بھی اللہ تعالیٰ فوراً جلدی پورا کر دیتا تھا۔ دعا تو بعد میں ہوتی ہے، خیال کو اللہ پورا کر دیتا تھا۔ آپ نہیں، اس کی مثال سیدہ عائشہ نے کیا تھی کہ حضور مکہ مدینہ پاک آگے مکہ چھوڑ کر حضور جو ہے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک رکعت ہوئی، دو رکعت ہوئی، حضور نماز میں بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اے حبیب تیرا بار بار مکھڑا اٹھانا ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ہاں سبحان اللہ۔ لوگ مجھ سے پوچھتے مولانا اللہ ہر جگہ ہے لیکن دیکھتا کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی میں یقیناً اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھو کہ اللہ دیکھتا کہاں ہے تو میں کہہ رہا ہوں مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ کو تکتا ہے۔ کیوں بنا آپ نے کہا یہ کیسا؟ میں نے کہا سورہ بقرہ پڑھ، حضور بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں آئے تو تاری محبوب ہم نے تیرے چہرے کو دیکھا ہے، یہ بار بار اٹھا۔ ہم سمجھ گئے تو چاہتا کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ ایک کام کر، ابھی حضور کا ارادہ تھا، دل میں خیال آیا تھا کہ کعبے کو اپنا قبلہ بناؤں، یہ خیال کے بار بار حضور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے۔ تب جب ظہر کی 2 رکعت نماز ہو چکی تھی، تیسری رکعت میں حضور کھڑے ہوئے تھے، اللہ یہ کہہ سکتا تھا نا حبیب ایک کام کر یہ نماز تو پڑھ لے، آخری 1 رکعت باقی ہے، پھر عصر کی نماز سے تو اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر کر پڑھ لے، میں حکم دے رہا ہوں۔ ایسا کہہ سکتے تھے نا، لیکن ایسا نہیں، ایسا نہیں کہ اللہ نے حبیب ابھی اسی وقت نماز کی حالت میں اپنا چہرہ کعبے کی طرف پھیر لے، بولا محبت سے سبحان اللہ۔ ہاں یہ میرے آقا کا دل میں خیال آیا، اللہ نے فوراً قبول کر لیا۔ جب مجھے بتائیے جب دل میں اللہ حضور کے خیال آ جاتا اس کو اللہ پوری کرنے میں جلدی کرتا، تو حضور جس کے لیے دعا کی ہو، ارے بولو نا سبحان اللہ، جس کے لیے حضور نے دعا، مدینہ وہ مبارک شہر ہے جس کے لیے حضور نے بار بار دعا فرمائے اے اللہ مدینے میں برکت عطا فرما۔ اعلیٰ حضرت اس لیے تو کہتے ہیں عجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، عشق کے انداز میں اعلیٰ حضرت کی شعری سنے، عجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضور نے بار بار مدینے پاک کے لیے دعا فرمائی یا اللہ مدینے میں دگنی برکت عطا فرما۔ آپ دیکھیں آپ مدینے میں جو کھجور ہے اس کھجور میں تیار 43 قسم کے کھجور ہے، لیکن سب سے جو کھجور میں سب سے اہم اور سب سے اچھا کھجور جو مدینے پاک کا ہے وہ اجوا کھجور ہے۔ اگر مدینے پاک جائے نا وہاں کے لوگوں سے کبھی اجوا کھجور منگائے، سرکار نے فرمایا اجوا کھجور وہ مبارک کھجور ہے، اس اجوا کھجور کے جھاڑ کو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پہنا تھا، اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جھاڑ کو لگایا تھا جو آج تک کھجور دے رہے 14 سال سے آج تک۔ اور اس کھجور میں اتنی وٹامنز ہے، سائنسدانوں نے تحقیق کر بتایا ہے اس میں وٹامن اے، وٹامن بی اور اس طرح کے اس کے اندر خاصیت رکھی گئی ہے، یہاں تک کہ سائنسدان کہتے ہیں اگر اس کھجور تو کھجور ہے، اجوا کھجور کی گٹلی کو پیس کر پاؤڈر بنا کر جو پی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہارٹ اٹیک سے محفوظ کر دیتا ہے۔ ہارٹ اٹیک اس کو نہیں ہوتا، اتنے اس میں اتنے اندر جو ہے
چیزیں خوبی اللہ پاک نے رکھی ہے، تو میں بتانا چاہ رہا ہوں مدینہ وہ مبارک شہر جس کے لیے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی ہوا میں برکت رکھا، شفا رکھا ہے، اس کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھا ہے۔ وہ مدینہ وہ شہر سرکار جس کے لیے کہہ رہے ہیں اگر مدینے کی مٹی تمہارے کپڑوں پہ لگ جائے، مدینہ مبارک کی مٹی دھول تمہارے چہرے پہ لگ جائے، اس کو صاف مت کرو، اس کے ذریعے اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ وہاں کی ہوا میں اثر، وہاں کی مٹی میں اثر، وہاں کی دھول میں اثر۔ اور آگے بڑھے سرکار نے یہاں تک فرمایا مدینے میں برے لوگوں کو اللہ رہنے نہیں دے گا۔ اور آگے بڑھے یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ کہتا ہے جو میں لوگوں کے دلوں میں ایمان کا القاء کرتا ہوں لیکن رہتا ہوں مدینے میں ہوں، وہ مدینہ جہاں پر فرشتے دن میں 70,000 آتے ہیں تو رات میں 70,000 آتے ہیں، اور جو ایک بار آ جائے دوبارہ آنے کا ان کو موقع نہیں ملتا ہے، وہ مدینہ منورہ جس کو سرکار جب بھی مدینہ پاک سے کچھ کام سے باہر جاتے اور واپس اپنے گھر آتے مدینہ پاک تو اپنے شہر کو دے کر اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور لمبی لمبی سانسیں لیتے۔ صحابہ پوچھتے حضور کیا ہوا؟ حضور فرماتے مجھے مدینے سے بڑی محبت ہے، جب میں اپنے شہر مدینہ کو دیکھتا ہوں تو دوڑتے ہوئے مدینے میں داخل ہو کر یہاں کی ہوا کو لمبی لمبی سانسوں کے ذریعے اپنے اندر کھینچتا ہوں۔ وہ مدینہ جہاں حضور محبت کر رہے ہیں، وہ مدینہ جہاں میرے آقا کا روضہ مبارک ہے، وہ مدینہ جہاں میرے آقا کے گنبد خضرا رہا ہے، وہ مدینہ جہاں جنت البقیع میں 10,000 صحابہ آرام کر رہے ہیں، وہ مدینہ جہاں پر سرکار نے فرمایا میرے روضے سے لے کر ممبر کا حصہ جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ وہ مدینہ جہاں آج وہابی کہتا ہے وہاں جانا شرک ہے، وہاں روضے پاک کی حاضری دینا شرک ہے، مجھے آپ بتائیے نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد میرے روضے پر آ کر حاضری نہیں دی، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اللہ اکبر۔ حج کرنے کے بعد جو ہے وہ حاضری نہ دے، جو جی سرکار کو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور پھر میرے روزے کی حاضری دی، میرے روزے کی حاضری دی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے حج کرنے کے بعد جس نے میرے روزے کی حاضری دی، میرے روزے مبارک پر آیا، وہ گویا میرے پاس ایسا ہے جیسا ظاہری زندگی میں مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اور یہاں تک حضور فرماتے ہیں کہ جو حج کرنے کا میں روزے کی زیارت کے لیے آتا ہے قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کراؤں گا، شفاعت کراؤں گا۔ میں نے کہا یہ حدیث ہے۔ اصل میں وہابیوں کو چڑ کیوں جانتے ہیں؟ کیوں چڑ ہے؟ چڑ صرف اس لیے ہے کہ سارے وہابی بدعقیدہ جو ہے درود شریف پڑھیے بتاؤ صلی اللہ علیہ نبی محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل وقت قریب آ رہا ہے، میری طرف توجہ دیجیے، اگر پانی کی ضرورت میں انشاءاللہ میں خود بولوں گا۔ لہٰذا روضے رسول کی زیارت کے لیے وہابی اتنا غصہ، اتنی چڑ کیوں؟ جبکہ روضے رسول کی زیارت کرنے کا حکم خود اللہ قرآن میں دیتا ہے۔ بولے وہ کیسا؟ میں نے کہا سورہ نساء کی آیت نہیں پڑھی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سورہ نساء آیت نمبر 62۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، یعنی گناہ ہو جائے، تم سے کوئی غلطی ہو جائے، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا، تو سرکار اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جاؤ، اب میرے مصطفیٰ کے پاس آؤ۔ بولو یار سبحان اللہ۔ سب کہتے ہیں گناہ کر تم اللہ سے معافی مانگو، اللہ کہتا ہے مصطفیٰ کے پاس آؤ۔ کہاں پر آؤ؟ مصطفیٰ کے پاس آؤ، حضور کے پاس آؤ، حضور کے پاس آؤ۔ آ کے کیا کرو؟ اللہ آگے فرماتا ہے فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، وہاں آ کر اللہ سے معافی مانگو۔ ارے بھائی توبہ تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہے نا، کہیں گھر میں بیٹھو توبہ کر سکتے، آپ مکان میں بھی کر سکتے، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر تم کو توبہ قبولی کرانا ہے اور مجھ کو راضی ہی کرانا ہے، ہاں توبہ تو میں تو بھائی دعا تو اللہ کہیں بھی قبول کرتا ہے، مکان میں بیٹھ کر بھی دعا کرو، کہیں پر ایسا کہیں منع نہیں ہے کہ آپ دعا کے لیے صرف مسجد ہی آنا ہے، آپ مکان میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، گھر میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا وہاں بھی یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب ہر جگہ آپ دعا کر سکتے ہیں تو درگاہوں کو کہیں کو آ رہے ہیں، درگاہ میں آ کر کہیں کی دعا مانگ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا درگاہ میں آ کر ہم شرک نہیں کرتے بھائی، وہاں ٹھہر کر وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، تو وہاں بھی کہتے ہیں بھائی دعا تو کہیں بھی مانگی جا سکتی ہے، گھر میں مانگو، مکان میں مانگو، کہیں بھی مانگو، درگاہ کر ہی دعا مانگنا کیا ضروری ہے؟ اس کا جواب سنیں، ہم کہتے ہیں یقیناً دعا تو کہیں بھی مانگ سکتے ہیں اور اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی مسلمان کو، لیکن سنتا اللہ ہر جگہ سے ہے۔ مکان سے دعا کرو سنتا ہے، گھر سے دعا کرو سنتا ہے، بازار میں بیٹھ کے دعا کرو سنتا ہے، کہیں پر بھی بیٹھ کے دعا مانگو سنتا ہر جگہ سے ہے۔ راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا، راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے محبوب بندوں کے آستانے ہیں، یہاں آ کر جو بندہ دعا مانگتا ہے اللہ سنتا بھی ہے اور راضی بھی ہو جاتا ہے۔ بولے اس کا ثبوت کیا؟ میں نے کہا یہی آیت ہے، یہی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، جاؤ مصطفیٰ کے پاس آؤ، بولو اس بات آ کے کیا کرو؟ فاستغفر اللہ، وہ تیرے دربار میں آ کے اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے توبہ کرے، اور پھر اچھا اللہ سے توبہ کرے، ہم آ کر یا حضور کے آستانے میں آ کر یا اللہ ہم آ گئے تیرے حبیب تیرے کہنے پر، تیرے حبیب کے آستانے پر آ گئے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ فرماتا نا 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 یہ بھی نہیں، اور آگے سے اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے حبیب جب یہ تیرے پاس آئے نا اور آ کر مجھ سے توبہ مانگے تو ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ کہنا ضروری ہے یا رسول اللہ آپ دعا کر دے، بولنا سبحان اللہ۔ حبیب اب تیرے پاس آ کر گناہ کی توبہ یہ تو کرے نا، وہ تجھے بھی وسیلہ بنا لے اور کہے یا رسول اللہ آپ دعا کر دے، تو اللہ فرماتا ہے لا وجد اللہ تواب الرحیمہ، جو تیرے دربار میں آتا ہے آ کر تیرے وسیلے سے اور تجھ سے کہتا ہے حضور آپ بھی دعا کر دے، تو اللہ فرماتا ہے لا وجد اللہ تواب الرحیمہ، اللہ کو بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا پالے گا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ آیت بتا رہی ہے کہ حضور کے روضے پر جاؤ، اور جب یہ آیت پڑھ کر ہم وہابیوں کو سناتے ہیں نا تو وہابی کہتا نہیں یہ حضور کی ظاہری زندگی میں تھا، حضور ظاہر۔ اچھا اب بات سمجھ میں آ گئی، اصل میں یہ وہابی حضور کو مردہ سمجھتے ہیں، اصل اس لیے لوگ شرک کا پتہ لگاتے ہیں، اور 1400 سال سے یہ عقیدہ چلتی ہوئی آ رہا ہے۔ خود حضور کی حدیث گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبی کے جسم کو نقصان پہنچائے، زمین پر حرام کر دیا زمین نبی کو۔ تو سرکار خود فرماتے ہیں کہ جس طرح نبی ظاہری زندگی میں زندہ ہوتا ہے قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے۔ بولے وہ کیسا؟ میں نے کہا ایک بات بتائیے، قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سورہ بقرہ میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائے ان کو مردہ مت کہو۔ بولا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ آیت ہے نہیں سورہ بقرہ میں؟ بولے ہے۔ میں نے کہا یہ آیت کا معنی کیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے؟ ارے بھائی جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، سر الگ رکھا ہوا ہے، پیر الگ رکھا ہوا ہے، ہاتھ الگ رکھا ہوا ہے، دل نکلا ہوا ہے، اللہ کہتا نا 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 مردہ مت کہو۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ مردہ مت کہو، یہ میرے نام پر جان دیا، مردہ مت کہو۔ اللہ فرماتا بل احیاء ولکن لا تشعرون، میں ان کو زندہ رکھتا ہوں قبروں میں۔ بولو سبحان اللہ۔ مجھے بتائیے جب ایک شہید اللہ کی راہ میں جان دے ان کو مردہ کہنے کا اللہ نے اجازت نہیں دی، ان کو قرآن کی آیت اتار دی کہ ان کو مردہ مت کہو۔ جب شہید قبر میں زندہ ہے تو شہید غلام ہوتا ہے نبی کا، شہید غلام ہوتا ہے نبی کا۔ جب غلام کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ لہذا نبی پاک علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ سلامت ہے قبر میں۔ ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور کو جو کلو نفس ذائقۃ الموت، جو یہ آیت ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ آیت کے تحت ظاہری طور پر حضور کو موت تو آئی، حضور گئے، لیکن ظاہری طور پر یہ آیت کو مکمل کرنے کے لیے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت، لیکن جیسا حضور گئے پھر ویسی سلامت جسم کے ساتھ قبر میں ہے۔ بولے وہ کیسا؟ میں نے کہا آپ صحیح مسلم میں نہیں پڑھے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے جب میں معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا جب اللہ کا نہیں موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز، یہ حضور خود فرما رہے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب المعراج جہاں پر آپ پڑھ کر دیکھیں یہ حدیث پاک موجود ہے مسلم شریف میں۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام جب قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، میرے آقا موسیٰ کے بھی آقا ہے علیہ السلام، سارے نبیوں کے سردار اور آقا ہے، کہ وہ کیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ کس طرح وہ غلط ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حدیث بتا رہی ہے۔ اور اگر دیکھیے مجھے بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سارے مسلمان جانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ وہابیوں سے پوچھو کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ لیکن ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہم کہتے ہیں نا کہ نبی زندہ ہے خبر میں، تو ایک تانا دیتے پھر وہ کھاتے کیا پیتے کیا۔ میں نے کہا اچھا بھائی یہ عالم جب بدل جاتا ہے تو غذا بھی بدل جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، میں وہاں بھی ان سے کہا نہیں، نبی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی خبر میں زندہ ہے تو نبی وہاں کھاتے کیا پیتے؟ میں نے کہا تو زندہ پیدا ہوا یا مردہ؟ بولے نا زندہ پیدا ہوا، آپ کے سامنے زندہ ہے۔ اچھا پیدا ہوا نا زندہ؟ بولے ہاں۔ رہا کہاں؟ بولے اماں کے پیٹ میں 9 مہینے، تو وہاں کیا کھایا؟ وہاں کیا کھایا؟ کھانا کھاتا تھا، وہاں پانی پیتا۔ بولے نہیں وہاں کی غذا اور ہے۔ میں تو یہی تو آپ کو سمجھا رہا تھا نا، عالم بدلتا ہے تو غذا بھی بدل جاتی ہے۔ بعض بچے غور سے سنے مسکرائے، لیکن باتوں کو اپنے ایمان عقیدے کو مضبوط کرے۔ کہاں عالم بدلتا ہے غذا بھی بدل جاتی ہے۔ چلو ایک اور مثال دیتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مردہ؟ بولے زندہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے آسمانوں پر اٹھائے گئے، کھا رہے کیا وہاں پر؟ وہ تو آسمانوں پر ہے نا، کھا رہے کیا؟ تو جس طرح عیسیٰ علیہ السلام وہاں رہ کر بھی کروڑوں سال، ہزاروں سال ہو چکا ہے آسمانوں پر اٹھایا جا کر، لیکن آج بھی زندہ ہے اور قیامت کے قریب آنے والے ہیں۔ تو میں نے کہا جب عیسیٰ زندہ ہو سکتے ہیں آسمانوں پہ جانے کے بعد بھی، تو مصطفیٰ قبر کے اندر زندہ ہے۔ یہ کیوں نہیں مان رہے ہو تم بات؟ یہ بات تم کو آسانی سے سمجھ میں آئے۔ اصل میں مدینہ جانا، مدینہ پاک میں جانے کو شرک یہ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ کہ نبی معاذ اللہ مردہ۔ میں نے کہا دیکھو جب جو کہتے ہو نا مردہ، تو میں نے کہا دیکھو بھائی صحیح بخاری میں حدیث ہے، کتاب الجنائز، صحیح بخاری کتاب الجنائز، جنازے کا جہاں ذکر ہے، سرکار فرماتے ہیں جب مردے کو دفن کر کر تم جاتے ہو تو تمہارے قدموں کی آواز مردہ قبر کے اندر سن لیتا ہے۔ میں نے کہا ہر مردے کے لیے ہے؟ بولے ہر مردے کے لیے ہے۔ اب ان صاحب کو بولے میں نے یہ تو سن رہا ہے نا، میں تو وہاں بھی نہیں ان کی روح سنتی ہے۔ اچھا میں نے کہا روح، میں نے کہا جب روح سنتی ہے تو سب کی روح سنتی ہے، کافروں کی بھی روح سنتی ہے۔ آپ نہیں سنے وہ حدیث پاک کہ جب بدر کا واقعہ ختم ہوا، ابو جہل اتبا شیبہ کی لاشوں کو گڑھے میں جمع کیا گیا، حضور خرید جا کر کہا اے ابو جہل میری بات مان لیتا تو آج جنت میں ہوتا، اے اتبا اے شیبہ۔ جب ان کی میتیں گڑھے میں رکھی گئی اور سرکار ابو جہل کا نام لے کر پکار رہے ہیں، اتبا اور شیبہ کا نام لے کر پکار رہے ہیں کہ ہم میری بات مان لیتے تو آج تم جنت میں ہوتے۔ حضرت عمر کھڑے کھڑے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ تو مر گیا ہے، یہ سن رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا عمر یہ تم سے بہتر سنتے ہیں۔ میں نے کہا جب ایک کافر مرنے کے بعد سن سکتا ہے تو غوث اعظم کیوں نہیں سن سکتے؟ غریب نواز کیوں نہیں سن سکتے؟ یا اولیاء اللہ کیوں نہیں سن سکتے؟ سب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ یہ باتوں کو، جذبات کو، میں جذبات میں نہیں بلکہ ہوش میں باتیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا روح سنتی ہے، میں نے کہا پھر کافر کی بھی روح سنتی ہے، سب کی روح سنتی ہے مرنے کے بعد۔ لیکن جب یہ آیت کہتا ہے مردہ مت کہو، قرآن کا یہ آیت کا معنی تو اللہ کہہ رہا ہے شہیدوں کو مردہ۔ میں نے کہا میں نے یہ آیت کا معنی کیا نکالو گے؟ جب روح تو سب کی سنتی ہے، آپ کی ہماری سب کی روح مرنے کے بعد سنتی ہے، تو پھر یہ آیت میں اللہ نے خاص طور پر کیوں کہا کہ شہید کو مردہ مت کہو؟ جبکہ اللہ جانتا ہے روح تو سب کی مرتی ہے، جسم مرتا روح نہیں مرتی ہے۔ لیکن یہ آیت کا معنی کیا نکالے گے؟ تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا جب شہید مرتا ہے تو جسموں کے ساتھ قبر میں سلامت رہتا ہے۔ جسمانی زندگی کا ذکر ہے آیت میں، جسم بھی سلامت رہتا ہے، روح بھی سلامت رہتی ہے۔ میں نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جب شہید مرنے کے بعد سلامت رہتا ہے تو جو شہید کے آقا ہے وہ اپنے مدینہ پاک میں حکومت خضرا میں زندہ ہے اور اپنے غلاموں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ مولا محبت سے سبحان اللہ۔ میں قرآن احادیث کے کتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور سمجھایا ہے کہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ نبی ایک جہاں سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ اچھا میں بتاؤں ایک بات، تھکے تو نہیں نا؟ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یہ پارٹ میں آنے والے جمعہ کے لیے بھی رکھوں گا، لیکن ایک بات بتاؤ، نبی دنیا سے جانے کے بعد بھی الحمدللہ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے اور اپنے غلاموں کی مدد کرتے اور کر رہے ہیں۔
بس عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ہم مزارات پر کیوں آتے ہیں، یوسف بابا شریف بابا کے آستانوں پر، سرکار حسن بن احمد شہید کے آستانے پر، ہمارا یقین مضبوط ہے یہ اللہ کے محبوب بندے اللہ کی عطا سے اپنے قبر میں زندہ بھی ہے اور مدد بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتاؤ کہ اگر حضور آج بھی مدد کرتے ہیں غلاموں کی، مولانا سبحان اللہ، ایک بزرگ ہے وہ فرماتے ہیں میں مدینہ پاک میں رہا اور کچھ دن کے بعد میرے پاس جو اناج تھا ختم ہو گیا۔ جب اناج ختم ہو گیا 3 دن گزر گئے، بھوک بہت لگ رہی تھی، کھانے کو کچھ نہیں ملا، میں روضہ رسول کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، کہا یا رسول اللہ بھوک بہت لگ رہی ہے، کھانے کا انتظام کر دیجئے۔ فرماتے ہو بزرگ یہ کہتے کہتے جھونکا لگا نیند کا، خواب میں حضور تشریف لے کر آئے اور آ کے کہا یہ میرے غلام یہ روٹی کھا لے، یہ روٹی کھا لے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں خواب ہی میں نے آدھی روٹی کھائی اور جب خواب ختم ہوا نیند سے بیدار ہوا، خدا کی قسم وہ آدھی روٹی کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، کتنی باتیں سناؤ، یہ تو حلال کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھے، صحابہ کے دور سے بات چلتے آ رہی ہے کہ ہر صحابی کو جب مشکل آتی تو ظاہری زندگی ہو یا دنیا سے جانے کے بعد ہو، وہ مشکل حل کرنے کے لیے وہ صحابہ حضور ہی کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ظاہری زندگی کا معاملہ ہو، صحابہ حضور سے مشکل حل کرانے کے لیے آتے تھے۔ ایک صحابی کی آنکھ چلے گئی جنگ میں، وہ صحابی حضور کے پاس گئے، حضور آنکھ ٹوٹ کے بہ رہی ہے کیا کرو؟ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ دعا کرو نماز پڑھو، سرکار نے اپنا لعاب دہن لگا آنکھ جڑا دی۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ، جب یہ حدیث صحابیوں کو سنا انہیں نے حضور زندہ ظاہری زندگی میں جو لوگ حضور سے مدد مانگنے کے لیے جاتے تھے ان کو وسیلہ مانتے تھے یہ تو صحیح ہے، لیکن حضور چلے گئے قبر مبارک میں، اب یہ حرام ہو گیا ہے، اب یہ شرک ہو گیا ہے۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، دیکھو بھائی آپ نہیں سمجھے، یعنی وسیلہ لینا حضور جب تک زندہ تھے ان کی نظر میں، مطلب آج بھی ہمارے آقا زندہ ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں جب تک حضور ظاہری زندگی میں زندہ تھے تب تک وسیلہ مانگنا حضور کا صحیح تھا کرتے۔ اب حضور دنیا سے چلے گئے اب حرام ہے۔ میں نے کہا مطلب یہی ہے نا پہلے صحیح تھا اب غلط ہے؟ میں نے کہا یہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا، جو چیز غلط ہے وہ ہمیشہ غلط رہتی ہے۔ بولنا سبحان اللہ، جو چیز حرام ہے اسلام میں ایسا نہیں کہ وہ بعد میں حلال ہو جائے، جو چیز حرام ہے وہ ہمیشہ حرام رہتی ہے اور جو چیز حلال ہے وہ ہمیشہ حلال رہتی ہے۔ میں نے کہا اگر پہلے ہی وسیلہ حرام ہوتا تو حضور منع کر دیتے ہے نا، ورنہ میں ابن کثیر کی کتاب سے حوالے دیتا ہوں، ختم ہو رہا ہے۔ ابن کثیر معجزات مصطفیٰ میں خود یہ حدیث پاک لکھتے اور کہتے ہیں، ابن کثیر تو وہابیوں کا استاد ہے، سارے وہابی ان کی عزت کرتے ہیں۔ میں نے کہا انہی کی کتاب معجزات مصطفیٰ پڑھ کر دیکھو، ابن کثیر خود یہ حدیث پاک پر لکھ کے کہتے ہیں ایک صحابی کی آنکھیں چلے گئے، وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے نا، دعا کر دیجئے نا میرے آنکھیں روشن ہو جائے، میں آنکھیں روشن ہو جائے کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کا چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے کہا اچھا دیکھیں سرکار اگر اپنا مبارک ہاتھ میں لگا دیتے روشنی آ جاتی۔ میں نے کہا ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر اندھے تھے، نابینا تھے۔ سرکار نے ان سے پوچھا، رحم آ گیا ان کو، گرد پڑھ کر مسجد نبی آ رہے تھے، سرکار کو رحم آیا، رحم آیا۔ سرکار نے اپنا مبارک کھاندے پہ ہاتھ رکھے کہا تم پیدائشی اندھے ہو؟ صحابی نے حضور پیدائشی اندھا نہیں ہو، بس چھوٹے رہنے کھیلتے کھیلتے میرا پیر سانپ کے انڈوں کے پر پڑ گیا تھا، بس وہ پیر پڑنا تھا، اس کا زہر چڑھا اور آنکھوں کی روشنی چلے گئی۔ سرکار کو بڑا رحم آیا، سرکار نے ان کے دونوں منہ سامنے قریب بلایا اور قریب آ دونوں ہاتھ پیشانی میں سے رکھا اور رکھ کر سرکار نے پڑھ کر پھونکا۔ سمجھے پڑھنا پھونکنا بھی حضور کی سنت ہے، پڑھ کر پھونکنا تھا۔ سرکار کے لعاب کے 2-3 قطروں کی آنکھوں میں گئے، خدا کی قسم و صحابی اسی وقت مجھے دکھنا شروع ہو گیا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ حال حضرت نے کیا خدا ابھی وقت ہے مان جا، قیامت پھر حضور میری شفاعت کرے، وہ کہیں گے تو دنیا میں تو شرک کہتا تھا، اب میری بات مطلب مانگنے کیوں آ گیا قیامت کے میدان میں؟ اس لیے عالم ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ،
آج مدد مانگو سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا. یعنی آج نہیں مانے گا تو قیامت میں بھی ماننا پڑے گا تجھے. قیامت میں تو ماننا ہی پڑے گا. سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر تم کو مدد مانگنا ہی ہے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ حضور کی بارگاہ میں. آج ساروں کا سب کا وسیلہ وہی پیش ہونے والے ہیں، وہی مدد کرنے والے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا. بولو یا سبحان اللہ. اس لیے کہتا ہوں وہابیوں سے ایسا ہوشیار ہو. سونا جنگل، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدری کالی ہے، سونے والو جاگتے رہو، چوروں کی رکھوالی ہے. آج ہمارا عقیدہ لوٹنے کے لیے وہابی تیار ہے. آج ہمارا ایمان لوٹنے کے لیے آواز، جو سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے، اور چور لٹیرے کا نام وہابی بدعقیدہ ہے. خدا کے واسطے بات ختم کرنا صرف 2 سے 3 منٹ میرے اندر باقی ہے. ان باتوں کو سن لے. سرکار آج بھی دستگیری کرتے ہیں، آج بھی اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں. بولا محبت سے سبحان اللہ. جب ان کے اللہ اور اس کے رسول کی عطا سے غوث اعظم مدد کر سکتے ہیں، غریب نواز مدد کر سکتے ہیں، سرکار یوسف شریف مدد کر سکتے ہیں، سرکار حسن بن شہید مدد کر سکتے ہیں، میرے آقا غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. آپ پوری دنیا میں ایک نعت پڑھی جاتی ہے، پوری دنیا میں مشہور، پوری دنیا میں، مکہ میں، مدینہ میں، سب جگہ، اس کو قصیدہ برد شریف کہتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حضور کی محبت میں توجہ مدینے کا طرف رکھ کر، دلوں میں اچھی نیت کر کر یہ شعر سن کر پڑھے. یہ حضور کی بارگاہ میں قبول ہونے والی بات ہے. یہ حضور کی بات، اس کو لکھا امام ابو بوصیری نے. امام بوصیری نے اس قصیدے کو لکھا کیونکہ ان کو فالش کا اٹیک ہو گیا تھا، بیوی بچے سب دور ہو گئے تھے، جسم کام نہیں کر رہا تھا، تو انہوں نے یہاں پر یہ نعت پڑھا تھا. جب یہ نعت پڑھی نا، اسی رات حضور خواب میں آئے. بولنا سبحان اللہ. خواب میں آئے، فرمایا امام بوصیری سے فرمایا پڑھ. تو انہوں نے فرمایا محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بیمار تھے نا. اب حضور سے کیا کہہ رہے ہیں؟ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ، هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حال من احوال مقتحم. مولایا سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آخر میں یہ نعت میں انہوں نے حضور سے التجا کی، یہ نعت بڑا مقبول ہے. یہ قصیدہ کسی گھر میں پڑھا ہے، اللہ برکت داخل فرماتا ہے، حضور کی مدد آتی ہے. اب یہ نعت خواہ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ نعت جب ختم کی، حضور آئے اور اپنا مبارک ہاتھ ان کے جسم پر پھیرا، بولنا سبحان اللہ، اور اپنی چادر بھی ان کو پیش کی. جب صبح اٹھے تو فالش کا آٹا ختم، جسم تندرست تھا، وہ چادر بھی آپ کے سرانے رکھی ہوئی تھی. اچھا، یہ چادر لے کر صبح تندرست ہو گئے، ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، چادر لے کر فوراً مسجد کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں ایک بزرگ ملے، کہا امام بوصیری ٹھہرو. کہا کیا بات ہے؟ کہا رات میں جو تم نے کلام پڑھا ہے نا، وہ کلام پڑھ کر مجھے بھی تو سنا دو. وہ امام بوصیری کہتے ابھی تو رات میں پڑھا، رات کو حضور کو سنایا، آپ کو کیسا پتہ چل گیا کہ میں نے رات میں پڑھا؟ ابھی کسی کو کہا بھی نہیں تھا. وہ بزرگ کہتے ہیں جب تو یہ نعت حضور کو سنا رہا تھا، ہم بھی اس محفل میں موجود تھے.
یہ نعت وہ نعت ہے جس کو بزرگان دین بھی پسند کرتے ہیں، جس کو بزرگان دین بھی پسند کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ نعت میں شعر آتا ہے، وہ کیا شعر آتا ہے؟ اب سب اچھی اچھی نیتیں رکھ کر یہ شعر کو سنے سمجھے، عربی میں ہے، نیت کر لے یا اللہ ان کے وسیلے سے ہماری نیتوں کو پورا کر دے۔ امام بوصیری کا شعر، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما یا واسی الکرام واغفر لنا ما یا واسی الکرام مولایا سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بولو محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے، اور محبت سے۔ اسی آنکھوں کی بیماری ختم، صحت ملی، شفا ملی۔ گئے میں نے کہا دیکھو آج بھی حضور اپنے قبر مبارک سے آتے ہیں اور اپنے غلاموں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ نور الدین جامی کو جانتے ہیں، نام سنا آپ نے؟ جن کا فتوی شامیہ بڑا مشہور ہے، پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے فتوی شامیہ۔ نور الدین جامی رحمۃ اللہ تعالی 17 مرتبہ انہوں نے حج کیا، اور جب 17 ہر سال حج جاتے تھے نا، حضور کے روضے کے پاس جا کر جب مدینے میں رہتے نا، آخر میں سلام کرنے جاتے، کہتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آقا غلام جا رہا ہے تو قبر مبارک سے آواز آتی تھی، وعلیکم السلام، اے نور الدین جاؤ اور خیر سے اگلے سال آنا۔ بولو یار سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یعنی آپ غور کریں، آپ نے حضور کا جواب آتا تھا، نور الدین جاؤ اگلے سال خیر سے آنا۔ 17 مرتبہ ہر سال گئے، ہر سال جواب آیا۔ 27 بار پھر گئے، سلام کیا تو جواب تو آیا وعلیکم السلام، لیکن یہ نہیں جواب نہیں آیا کہ اگلے سال آنا۔ وہ رونا شروع کر دیا نور الدین جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ سلسلے نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ جتنے نقش بندی سلسلے میں ہے، سب کو ان پر ناز ہے۔ وہ سنے کہ نور الدین جامی رونا شروع کر دیے اور کہنے لگے یا اللہ کے آج جواب یہ نہیں آیا کہ اگلے سال واپس آنا، آپ سمجھ گئے کہ اب میں اگلے سال زندہ نہیں رہوں گا، لیکن ہر سال جواب آتا تھا۔ یہ نور الدین جامی کا ایک کلام فارسی میں، کتنے میں ہے؟ فارسی زبان میں ہے، لیکن اتنا پیارا جان کہ آپ کو فارسی سمجھ بھی نہیں آئے یہ زبان، پھر بھی آپ سنیں ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بزرگوں کا لکھا کلام، سرکار کلام سنتے تھے، مدد کرتے تھے۔ آپ دیکھیں فارسی میں ہے، نور الدین جامی حضور کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ۔ آپ کو یا رسول اللہ پہ سبحان اللہ بولے، کیا کریں؟ حضور نظر کرم فرمائیے۔ فارسی میں کہہ رہے ہیں حضور نظر کرم فرمائیے۔ اب اس شعر کا سمجھیں، حضور کو نور الدین جامی کے حضور نظر فرمائیے، نظر کرم فرمائیے۔ یہ شعر بزرگوں کے مزار پر آج بھی پڑھا جاتا ہے۔ غور کیا اہل نظر نے، جب یہ شعر پڑھا جاتا نا، مزار میں رہنے والے بزرگ ادب سے بیٹھ کر سنتے ہیں۔ ہاں بولو یا سبحان اللہ۔ مزار میں رہنے والے بزرگان دین ادب کرتے ہیں، یہ ایسے شاعری ہے بزرگان دین کی۔ اور کیا کہہ رہے ہیں حضور نظر فرمائے؟ اب غور سے سنیں، نور الدین جامی یہ بات ختم کر رہا ہوں۔ نور الدین جامی کہتے ہیں رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم۔ پھر بولے غریب ہے، بے سہارا ہے، یتیم ہے۔ اب سمجھے پہ آتا غریبم۔ ارے بھائی جس شعر کو سن کر یوسف شریف بابا بش کرے، آپ کے چہرے کو خوشی آنا چاہیے۔ جس شعر کو سن کر بابا شرف الدین ادب کرے، آپ کا چہرہ تو خوش ہونا چاہیے۔ اب پھر سے سنیں رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم۔
سب مل کر بولے غریبم بے نوایم خاک سارم. میں نے کہا یہ نعتیں بتا رہی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں قبول بھی حضور مدد بھی کرتے ہیں. مانا میں یہاں اور شعر پڑھتا نور الدین جامی کے جو فارسی میں لکھے گئے ہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. آج کے بیان میں نے مدینہ پاک کے کچھ فضائل آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور حضور کے روضے میں یہ بات میں نے ثابت کیا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ حضور زندہ ہے، قبر میں غلاموں کی مدد بھی کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. ابھی یہ آیت کا صحیح معنی میں نے آپ کو بتایا نہیں، جو میں نے پڑھی ہے اس کی تفسیر میں نہیں گیا، ورنہ میں انا کی تفسیر بتاتا جس میں کہتا اس ظلم انا کی تفسیر بتاتا جس میں انا کیوں کہا اللہ نے قرآن میں، تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا. لیکن وقت اجازت نہیں تھا اس کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں. انشاءاللہ اللہ زندگی رکھا، اگر آپ کو ذوق جذبہ ہے ضرور اگلے جمعہ آئے، اس کا دوسرا پارٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور بتاؤں گا حضور آج بھی اپنے قبر بار سے غلاموں کی مدد کرتے ہیں. بس یقین مضبوط رکھنا چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بوڑھے بچے نوجوان یا بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ان کو سب کو سچا عاشق رسول بنا یا اللہ، اور ان کی نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرما. بدعقیدہ وہابیوں طریق اور سے ان کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما یا اللہ. ہماری مصیبتوں پریشانیوں کو حضور کے واسطے وسیلے سے دور فرما دے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.